اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادة فینبئکم بما کنتم تعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ 11ویں پارے کی ابتدا ان آیات مبارکہ سے ہو رہی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے غزوہ تبوک کے موقع پر، واپسی کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ فرمایا ہے کہ آپ جب مدینہ پہنچیں گے تو بہت سارے منافق لوگ آپ کے پاس جھوٹے عذر اور بہانے لے کر آئیں گے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، بہانے اور عذر لائیں گے آپ کے پاس جب آپ واپس جائیں گے ان کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اللہ تعالیٰ نے پیشگی طور پر پہلے سے بتا دیا کہ آپ کے پاس عذر لانے والے تیار بیٹھے ہیں۔ قل لا تعتذروا، آپ ان کو کہنا بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تحقیق اللہ ہمیں تمہاری خبروں سے، تمہارے احوال سے آگاہ کر چکا ہے، وسیر اللہ عملکم ورسولہ، لہٰذا ابھی اللہ بھی تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اس کا رسول بھی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اگر تم واقعی توبہ طائب ہوتے ہو اور اپنی اس باتوں سے باز آتے ہو تو اللہ رب العزت کے پاس تم نے لوٹ کر جانا ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کر کے آئے ہو۔ تو غزوہ تبوک کے حوالے سے جو مختلف لوگ تھے، ان میں سے خاص طور پر وہ لوگ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس میدان میں اترنے کا حکم دیا تھا اور کسی کو بھی بلا عذر پیچھے رہنے کی اجازت نہیں تھی، پھر بھی دو قسم کے لوگ خاص طور پہ پیچھے رہے۔ ایک بلا عذر رہنے والوں میں منافق تھے اور دوسرے بلا عذر رہنے والوں میں مخلص مومن بھی تھے۔ یہاں تک منافقوں کا تعلق ہے تو ان میں سے کچھ تو وہ تھے جنہوں نے جھوٹے عذر پہلے ہی بیان کر دیے، کچھ وہ تھے جنہوں نے عذر اس وقت بیان نہیں کیے بلکہ اس بات پہ رکھا کہ جب واپس آئیں گے تو اس وقت عذر بیان کر دیے جائیں گے، ابھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ اصل میں ان کو اس بات کی امید بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جس میدان میں جا رہے ہیں روم کے ساتھ لڑائی کے لیے، وہ اتنا بڑا لشکر اور اتنی بڑی فوج ہے کہ اس کے مقابلے میں مسلمان یقیناً شکست خوردہ ہوں گے، بلکہ سبھی ختم ہو جائیں گے اور واپس کوئی بھی نہیں آئے گا، اس لیے ابھی سے عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر زندہ سلامت واپس لوٹ آئے تو ہم اپنا بہانہ رکھ دیں گے، اور اگر نہیں آئے تو اور یہ اچھا ہے، جو کہ ہم چاہتے ہیں وہی ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کے طور پر فرمایا، ابھی آپ واپس مدینہ پلٹیں گے تو آپ کے پاس جھوٹے عذر بہانے بنانے والے آئیں گے اور وہ آپ کے سامنے اپنے عذر پیش کریں گے۔ آپ ان کو کہہ دینا کہ ہمیں خبر ہو چکی ہے، ہم تمہاری کسی بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ ساتھ ہی فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ کے سامنے وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب آپ ان کی طرف واپس لوٹیں گے، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ ان سے اعراض کر لیں، آپ ان کو درگزر کر دیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، لہٰذا آپ ان سے اعراض کر لیں، إِنَّهُمْ رِجْسٌ، اس لیے کہ وہ تو ناپاکی ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بسبب اس کے کہ جو انہوں نے کمائی کی ہے، جو برے اعمال کمائے، منافقت اور دجل و فریب سے کام لیا ہے، اس کی وجہ سے ان کے لیے تو جہنم ہے۔ اب یہاں جو اعراض کی بات فرمائی کہ آپ کو پتہ بھی چل چکا ہے کہ یہ جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں، اور پھر بھی ان کی بات کو سنتے ہوئے مانتے ہوئے کہا جائے کہ تم سے اعراض چاہتے ہیں تو آپ ان سے اعراض کر لیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ منافق لوگ آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ان کو کوئی سزا نہ دیں، تو آپ نہ دیں سزا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو اس بات کا احساس ہی نہ دلایا جائے
ان کو بالکل ان کی حال پر چھوڑ دیا جائے اور معافی کا اعلان کر دیا جائے، جس سے وہ یہ سمجھیں کہ ہمارا عذر قبول کر لیا گیا ہے اور ہمارے بارے میں پتہ بھی نہیں چلا ہے، یہ بھی نہ ہو۔ ان کو اس بات کی تنبیہ بھی کر دی جائے اور سزا بھی نہ دی جائے، بلکہ اعراض کر لیا جائے، ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، اور مزید ان کو آئندہ آنے والے امتحانات کی طرف راغب کر دیا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول آئندہ تمہاری آزمائش کریں گے اور دیکھیں گے، اگر تم لوگ مخلص ہوئے اور تمہارے اعمال سے پتہ چلا کہ واقعی آپ لوگ مخلصانہ طور پر تائب ہو چکے ہیں، تو فبہا، اللہ کے ہاں آپ نے سرخرو ہونا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ کو سمجھا جائے گا کہ آپ اس معاملے میں بھی مخلص نہیں تھے۔ تو گویا اس میں یہ اصول بیان فرما دیا ہے، کسی بھی توبہ کرنے والے کے حق میں صرف اتنا کافی نہیں کہ وہ ندامت کا اظہار کر کے اس وقت کہہ دے کہ مجھے معاف کر دو اور اسے معاف کر دیا جائے، بلکہ فرمایا معافی کے بعد بھی اس کو جانچا پرکھا جائے گا کہ کیا واقعی اس نے دل سے معافی مانگی ہے یا محض اس وجہ سے کہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ معافی کے الفاظ استعمال کر رہے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین۔ فرمایا وہ لوگ قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اور اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے کھوٹ کو خوب جانتا ہے، ان کے منافقت و دجل و فریب کو جانتا ہے۔ اللہ ایسے فاسقوں کی قوم سے راضی نہیں ہوتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ دیہاتیوں کا ذکر کیا کہ مدینے کے ساتھ ساتھ دیہات میں رہنے والے لوگ جو تھے وہ بھی تین قسم کے تھے۔ ایک تو دیہاتی کافر تھے، علی اعلان کفر پر مبنی ان کی زندگی، دوسرے وہ تھے جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن منافق تھے، اور تیسرے وہ تھے جو مخلص مومنین تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا یعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ دیہاتی شدید قسم کے کفر میں اور شدید قسم کے نفاق میں مبتلا ہوتے ہیں، واجدر الا یعلموا، اور وہ اسی لائق ہیں کہ وہ نہ تعلیم حاصل کر سکیں حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، ان حدود کے بارے میں جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ بڑے علم والے اور حکمت والے۔ یہاں دیہاتیوں کے بارے میں یہ بتا دیا کہ ان میں سے بہت سارے تو کفر میں اور منافقت میں ہیں، اور جو دیہاتی کفر و نفاق والے ہیں وہ زیادہ شدت پسند ہیں بنسبت شہر والوں کے، اور اس کا سبب یہ بیان فرمایا کیونکہ دیہاتی لوگوں کو قرآن و سنت کے وہ علوم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں وہ ان تک نہیں پہنچتے۔ تعلیم شائستگی سکھاتی ہے، علم کی وجہ سے آدمی مہذب بنتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ جب دیہاتیوں تک یہ علوم نہیں پہنچتے، ان کو علم و حکمت کے درس نہیں ملتے، ان کو ایسے لوگوں کی صحبت نہیں ملتی ہے جو ان کو نرمی سکھائیں، اور بلکہ ان کو صحبت ملتی ہے اکثر جانوروں کی، وہ اونٹ پالتے ہیں، گھوڑے پالتے ہیں، مختلف جانور پالتے ہیں، جانوروں میں رہنے اور ان کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ کفر اور نفاق میں رہیں تو وہاں بھی سخت ہیں، اور اس کے مقابلے میں آگے چل کر فرمایا کہ اگر ان کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے تو ایمان میں بھی وہ پختہ کار ہوتے ہیں۔ یہاں فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ۔ ان دیہاتی منافقین کی ایک اور خصلت، وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ کسی طرح سے آپ کے اوپر کوئی ایسا گردش زمانہ آئے، حالات آئے کہ سارے مسلمان ختم ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہیں اللہ کی راہ میں کچھ مال خرچ کرنا پڑے تو وہ ان کو اتنا بوجھ لگتا ہے جیسے کوئی چٹی اور تاوان دے رہے ہیں۔ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے خوشی محسوس نہیں کرتے، بلکہ خوشی ہونے کی بجائے انہیں اس تاوان اور چٹی لگتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا دیہاتیوں میں سے من الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول۔ اس کے مقابلے میں دیہاتی وہ بھی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، ویتخذ ما ينفق، اور خرچ کرنے کو اللہ کی راہ میں شمار کرتے ہیں قربات عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک ہماری قربت کا ذریعہ بنے گا، وصلوات الرسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لینے کا ذریعہ بنے گا۔ الا انہا قربۃ لہم، اللہ فرماتے ہیں سن لو، بے شک ان کے حق میں وہ قربت ہو چکی، اللہ نے ان کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اور اللہ عن قریب ان کو مزید اپنی رحمتوں میں جنت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بڑے مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی بات آئی تو اس کے تحت میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
یہ بات تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو نیکی کرتا ہوا دیکھتے، چاہے وہ مالی طور پر نیکی تھی یا دیگر نیکی تھی، تو ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ تو یہ دعا کرنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ کی سنت ہے کہ جن لوگوں کو آپ دیکھیں کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں، قطع نظر اس کے کہ اس مال خرچ کرنے کا آپ کو بھی کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا، آپ ان کے لیے دعا دیں، ان کو دعا دیں کہ یا اللہ ان کو اس مال خرچ کرنے کی توفیق پر اجر و ثواب عطا فرما، ان کی دنیا آخرت اس کی وجہ سے بنا، اور ان کے اندر سے مال کی محبت ختم فرما کر اللہ کی محبت ان کے دلوں میں بھر دے وغیرہ ذالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں فرمائیں، جیسا کہ یہاں آیا کہ یہ حضور سے دعائیں لینے کے لیے یہ بھی ایک مقصد تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل جائیں، اور یہ دعائیں قلب کا سکون کا باعث تھیں، جیسا کہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنین مخلصین کا ذکر کیا، چونکہ غزوہ تبوک کے حوالے سے مختلف جماعتیں اور گروہ تھے، ان میں سے منافقوں کی بات آئی، دیہاتی منافقوں اور کافروں کی بات آئی، دیہاتی مومنین کی بات آئی۔ اب مطلق طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پسندیدہ لوگ تھے وہ کون تھے؟ فرمایا وہ ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار میں سے جو قدیم ترین اور سبقت والے لوگ ہیں، اور والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جو ان کے ساتھ نیکی میں پیروی کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، وأعد لہم جنات، اور اللہ نے تیار کر رکھے ان کے لیے باغات جن کے بیچوں بیچ نہریں جاری، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت عظیم کامیابی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سابقین اولین مہاجرین و انصار کے لیے بہت ہی بڑی بشارت سنائی ہے، بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ صحابہ نے یہ بشارت لینے میں واقعتاً اپنی زندگیوں کو کھپا ڈالا، اور ان کے جان مال اللہ کے لیے لگے ہوئے تھے، تو ان کے اس بات کو سن کر جو ہے وہ حوصلے اتنے بلند ہوئے اور اتنے زیادہ ان کو خوشی ہوئی کہ گویا ہم نے اپنا سب کچھ لگا کر جو چیز حاصل کر لی ہے، یہ اتنی عظیم دولت ہے، اتنی عظیم دولت ہے کہ دنیا میں اس جیسی نعمت کوئی نہیں ہے، دنیا میں اس کی نعمت کی کوئی نظیر و مثال نہیں پیش کی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما دے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اور یہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ یہ دو باتیں جو یہاں فرمائیں، اللہ کے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ان کے اعمال سے راضی ہے، اللہ جنت دیں گے، آخرت بنائیں گے، یہ اللہ کی تو رضا سمجھ میں آتی ہے۔ ان کے اللہ کے راضی ہونے سے کیا مراد ہے، یہ بات بڑی قابل غور ہے، اور اس میں موجودہ لوگوں کے لیے بڑا سبق اور عبرت و نصیحت کی بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ اللہ سے راضی ہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے احکام پر خوش اور راضی ہیں، دل و جان سے اللہ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں، یہ ہے اللہ سے راضی ہونا۔ ورنہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ کہنے کو تیار نہیں، جو بھی اللہ کو مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا قائل ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ سے ناراض ہوں، یا میری اللہ سے نہیں بنتی، یا میری اللہ سے دشمنی ہے، کوئی یہ بات کہنے کو تیار نہیں۔ راضی تو سبھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جن کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ مجھ سے راضی ہیں، یہ بھی مجھ سے راضی ہے، کیا مطلب؟ میرے احکام سے راضی ہیں۔ اگر ان کو حکم ہجرت کا ملتا ہے، ہجرت کے تیار رہتے ہیں، اگر ان کو جہاد کا حکم ملتا ہے تو جہاد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ان کی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَضُوا عَنْهُ کہ یہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین جو مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد رہنے والے ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور اہل ایمان کو ان سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا۔ فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے ارد گرد دیہاتیوں میں سے جو منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ کے رہنے والوں میں سے بھی کچھ ایسے منافق ہیں، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، وہ منافقت پر اڑے ہوئے ہیں، منافق میں بہت زیادہ گھسے ہوئے ہیں، لَا تَعْلَمُهُمْ، وہ اتنے ہوشیار قسم کے منافق ہیں، لا تعلمہم، تم ان کو نہیں پہچان سکتے ہو، تمہیں نہیں پتہ ہے کہ وہ منافق ہیں، لیکن نحن نعلمہم، اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں ان کے نفاق کو، سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے اور پھر ان کو بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائیں گے۔ ڈبل عذاب منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ان کو دوہرا عذاب ملے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی حقیقی مراد تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وحی سنائی ہے کہ ان کو ڈبل عذاب ملے گا۔ اب مفسرین حضرات اس بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ دوہرے عذاب سے ایک مراد تو یہ ہے
کہ جو یہ چاہتے ہیں ایمان والوں کے بارے میں کہ ایمان والے غرق ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں، خاص طور پہ غزوہ تبوک پہ انہوں نے سوچا تھا کہ تبوک سے یہ واپس نہیں آئیں گے اور رومیوں کے ہاتھوں ہلاک ہو جائیں گے، تو ان کے لیے ان کا واپس بچ کے آ جانا یہ بھی ایک قسم کا عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ان کو ایک عذاب یہ ملے گا۔ اور دوسرا عذاب منافقوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے دنیا میں نفاق کا کھل جانا، ہر وقت یہ خطرہ لگے رہنا کہ ہماری منافقت کا پتہ نہ چل جائے، پول نہ کھل جائے۔ اللہ نے ان کا پول کھول کر رکھ دیا اور بتا دیا ان کے بارے میں ساری باتوں کو، تو اس اعتبار سے یہ ان کے لیے دوسرا عذاب ہے۔ دو عذاب اللہ فرماتے ہم دیں گے، ایک یہ کہ ان کے نفاق کے کھلنے کا عذاب، دوسرا یہ ہے کہ جو ان کی خواہش ہے ایمان والوں کے بارے میں وہ خواہش پوری نہیں ہوگی تو یہ بھی ان پر عذاب ہے۔ اور پھر ثم یردون الی عذاب عظیم، عذاب عظیم سے مراد پھر جہنم کا عذاب ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ عرض کیا کہ پیچھے رہنے والوں میں ایک منافق تھے تو دوسری طرف مخلص مومن بھی تھے، اور مخلص مومن کتنے افراد رہ گئے تھے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق غزوہ تبوک میں 10 مومنین ایسے تھے جو مخلص ہونے کے باوجود محض اپنی غفلت و سستی کی وجہ سے آج کل کرتے کرتے رہ گئے اور وہ جنگ و جہاد میں شریک نہ ہو سکے۔ تو اس پر اب ان 10 آدمیوں میں پھر 2 گروہ بن گئے۔ 7 وہ حضرات تھے جن میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس پلٹ کر آنے کی اطلاع سے ہی اپنے آپ کو فوراً مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا تھا، اور یہ اعلان کیا تھا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی نہیں ہوں گے اور ہمیں اپنے ہاتھوں سے ہماری رسیوں کو نہیں کھولیں گے، ہم اس مسجد سے اور ان کے ستونوں کو چھوڑ کر جانے والے نہیں۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے پوچھا ان کے کیا معاملہ ہے، یہ لوگ کیوں اپنے آپ کو ستونوں سے باندھے ہوئے؟ بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کو بہت بڑا سمجھا اور اس کو اپنے لیے جرم سمجھا، اور اس کے لیے توبہ کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیتے ہیں، اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر توبہ بھی کرتے ہیں، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے ہم یہاں سے نہیں کھولیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھی جب تک اللہ حکم نہیں دے گا میں بھی ان کو اس وقت تک کھولنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ چنانچہ یہ آیت ان کے اس بات کے بارے میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور معافی کا اعلان بھی اس طور پر شاہانہ انداز میں فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم، کچھ دوسرے قسم کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کر لیا ہے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے کام ملے جلے ہیں، کچھ نیک کام ہیں کچھ برے کام بھی ہیں۔ نیک کام تو یہ ہے کہ توبہ کر رہے ہیں، نیک کام تو یہ ہے کہ اپنے اس گناہ کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور برے کام یہ ہیں کہ یہ غزوہ تبوک سے غفلت و سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، تو ان کا اچھا برا عمل ملا جلا ہے۔ عسى الله ان يتوب عليهم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ یہ جو فرمایا تھا کہ امید ہے اللہ معاف کر دیں گے، یہی اعلان تھا کہ ہم نے معاف کر دیا ہے، یہ معاف کر دیا ہے کا اعلان امید ہے معاف کر دیں گے اس سے کیا۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور بہت مہربان ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد ان کو معاف فرما دیا اور ان کی رسیاں کھول دیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ پیچھے ہمارے رہنے کا جو سبب ہے وہ مال کی محبت بنی ہے، لہٰذا ہم اپنا مال پیش کرتے ہیں اللہ کے حضور میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ مال لے لیں، اور تاکہ ہمارے دل بھی اس سے پاک ہو جائیں، اور جو ہم سے غلطی اور کوتاہی اس کی کچھ تلافی بھی ہو جائے، ہماری نیکی بھی دائم ہو جائے، اور اس کی وجہ سے ہم اللہ کے یہاں مقرب بھی ٹھہر جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہیں کھولنے کا یا تمہاری معافی کا تو اعلان ہو چکا، لیکن تم سے یہ مال بھی اس کی وجہ سے وصول کروں، اس کا مجھے ابھی حکم نہیں آیا، لہٰذا میں تمہارا مال نہیں لوں گا۔ اس پر اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، خذ من اموالہم صدقۃ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ و صدقہ وصول کر لیجئے، تطہرہم وتزکیہم، تاکہ یہ لوگ پاک ہو جائیں اور تزکیہ ہو ان کا اس کی وجہ سے، وصلی علیہم، اور آپ ان کو دعا بھی دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی سفارش کے لیے دعا کے لیے کہا گیا کہ آپ ان کے لیے سفارش کریں اور دعا کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے باعث تسکین ہوگا۔ ان کو جب یہ بات نظر آ جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرما رہے ہیں
تو بس ان کے سکون سے دل اسی سے بھر جائیں گے، اور یہی بات ان کے لیے اللہ کے حضور میں کامیابی کی دلیل اور نوید بن جائے گی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سنتا اور جانتا ہے، اللہ ان کی باتوں کو سن بھی رہا ہے، ان کے دل کے اندر کے اخلاص کو جانتا بھی ہے، لہٰذا آپ ان کو معاف فرما دیں۔ الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ جانتے نہیں ہیں، کیا وہ جان نہیں چکے کہ اللہ ہی تو ہے جو بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور زکوٰۃ و صدقات کو قبول کرتا ہے، وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں الم یعلموا، کیا وہ جانتے نہیں ہیں، دراصل یہ استفہام انکاری ہے، یعنی واقعی وہ جانتے ہیں، انہیں تو پتہ ہے، اسی وجہ سے تو انہوں نے توبہ کی، اسی وجہ سے تو انہوں نے مال پیش کیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ کے سوا نہ توبہ قبول کرنے کا کسی کے پاس اختیار ہے، نہ اللہ کے سوا مالی عبادت قبول کرنے کا کسی پاس اختیار ہے، کیونکہ جانی مالی عبادات سب کے سب اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا وہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اور آپ ان سے یہ معاملہ کرنے کے بعد وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، آپ ان کو یہ بھی مزید کہہ دیں، یہ بطور تنبیہ کے ہے، اور یہ اس میں بہت اہم حکمت کہ کوئی آدمی توبہ کر کے مطمئن نہ ہو جائے کہ میں نے اب توبہ کر لی، پچھلا گناہ معاف ہو گیا، اب آئندہ دیکھا جائے گا، نہیں، فرمایا مسلم معاشرے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے تائبین پر پھر مزید نظر رکھیں، ان کے اعمال کی اصلاح کی طرف دیکھتے رہیں اور غور و فکر کریں، واقعی توبہ کرنے کے بعد ان کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں۔ اگر صرف انہوں نے زبانی کلامی کہہ دیا جی ہم توبہ کرتے ہیں، اب معافی مانگتے ہیں، جی ہم نے توبہ کر لی ہے، لیکن وہ اپنے گناہوں سے باز نہیں آتے، ان کی زندگی کے اندر وہ تبدیلی نہیں محسوس ہوتی ہے جو اللہ رسول کے سامنے جھکنے والے اور اللہ رسول کی اطاعت کو قبول کرنے والے کی شخص میں کی زندگی میں تبدیلی ہوتی ہے، تو پھر سمجھیں کہ یہ توبہ محض ایک بات تھی، اور اگر ان کی زندگی واقعی بدل جائے تو سمجھ جائیں کہ واقعی انہوں نے دل سے توبہ کی ہے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، فرمایا کہہ دو ان کو کہ تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ، اللہ تمہارا عمل دیکھے گا، وَرَسُولُهُ، اس کا رسول بھی دیکھے گا، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے بھی دیکھیں گے، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر اس کے بعد ایمان والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر کے مکلف ہیں، وہ تو آپ کی ظاہرداری کی بات مان لیں گے، لیکن پھر آپ کے عمل کو پیش کیا جائے گا اس عالم الغیب و شہادہ ذات کی طرف جو ہر بات سے باخبر ہے، اور وہ تمہارے اعمال کی بھی تمہیں خبر دیں گے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تین وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے بھی نہیں باندھا تھا، غلطی کا اعتراف بھی کرتے تھے، اور اپنا کوئی عذر بھی جھوٹا طور پر پیش نہیں کیا، بلکہ کہا اللہ کی قسم ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، اور محض ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، جن میں حضرت کعب بن مالک تھے، حضرت ہلال ابن امیہ تھے، حضرت مرارہ ابن ربیعہ تھے، یہ تین حضرات وہ تھے جنہوں نے ستونوں سے بھی نہیں باندھا اور معافی بھی مانگ رہے ہیں، لیکن معافی اس طور پر نہیں کہ اپنے آپ کو بالکل باندھ کے رکھ دیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے معاملے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کر دیا تھا، اور اس آیت مبارکہ میں ان کو مزید جھنجھوڑا گیا، مزید توبہ پہ ابھارا گیا کہ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، بعض اور لوگ بھی ہیں مرجون لِأَمْرِ اللَّهِ، جو اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے ڈھیل کے حکم کا، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، اور وہ امید کر رہے ہیں اما یعذبہم، کہ یا تو ان کو عذاب دیا جائے گا، و اما یتوب علیہم، یا انہیں معاف کیا جائے گا۔ ابھی دونوں باتیں ان کے لیے رکھی گئیں، اور یہ تاکید ان کو کی گئی کہ ابھی ڈرتے رہو، ہو سکتا ہے تمہیں عذاب ہو جائے، ہو سکتا ہے تمہاری توبہ قبول ہو جائے، واللہ علیم حکیم، اللہ بڑے علم والے، حکمت والے۔ اب یہاں تو ان کو صرف تنبیہ کر دی گئی اور مزید توبہ پہ لگا دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین افراد سے معاشرتی طور پر بائیکاٹ کرا دیا تھا، پورے مدینہ والوں کو کہہ دیا تھا ان کا سلام کا جواب بھی نہیں لینا، ان سے کوئی لین دین نہیں کرنا، ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی رشتہ داری اور تعلق داری نہیں رکھنی۔ 50 دن تک یہ بائیکاٹ ان سے رہا، جن میں سے 40 دن باقی سب لوگوں سے تھا، اور 40 دنوں سے لے کر 50 دن آخری 10 دن جو تھے وہ ان سے بیویوں سے بھی بائیکاٹ رکھنے کا حکم دیا گیا کہ اب ان کی بیویاں بھی ان سے علیحدہ ہو جائیں، اور وہ بھی ان کے ساتھ کوئی قربت والا تعلق نہ رکھیں۔ تو یہ بہت بڑا امتحان تھا، اور جس آزمائی سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، جس کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورت توبہ ہے، کیونکہ ان حضرات کی توبہ اس میں قبول ہوئی۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ایک اور گروہ کا ذکر کیا جنہوں نے مسجد ضرار کی تعمیر کی، اور
یہ مسجد زرار دراصل منافقوں کا ایک ایسا اڈا تھا جس کا بظاہر عنوان وہ مسجد کا رکھنا چاہتے تھے، اندر کھاتے مسلمانوں کے خلاف وہ ایک اپنی چال بازیوں کا اور اپنی سازشوں کا اس کو اڈا بنانا چاہتے تھے۔ اور اس میں ایک خاص بات جو یہاں فرمایا وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قبل، اور اس شخص کے بارے میں یہ گھات لگانے کی جگہ تھی جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی لڑ رہا تھا۔ یہ کون شخص تھا جس کا اشارہ اس آیت میں ہے؟ اس سے مراد ابو عامر راہب تھا، جو پہلے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا، پھر عبادت کا ذوق ہوا تو راہب بن گیا اور بہت زیادہ نیک وکار مشہور ہو گیا مدینے میں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینے میں تو آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور وہ اپنی عیسائیت پر اور رہبانیت پر ڈٹا رہا، بلکہ اسلام کا ہمیشہ دشمن رہا، اور جتنی بھی جنگیں ہوئیں اس میں اس نے مسلمانوں کے مخالفین کے ساتھ ساز باز رہنا گوارا کیا اور ان کی حمایت ہر طرح سے کرنے کی کوشش کی۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا اور اس کو یہ محسوس ہوا کہ اب مسلمانوں پہ جو ہے وہ یہاں پہ سازشوں کے ذریعے قابو پانا ممکن نہیں ہے، تو وہ روم چلا گیا، اور اس کی کوشش یہ تھی کہ رومیوں کو میں ابھار کر مسلمانوں کے خلاف جنگ پہ آمادہ کروں گا۔ اور پھر یہ اپنے ان ساتھی منافقوں کو کہہ گیا تھا کہ تم یہاں ایک مکان اور جگہ بناؤ جس کا نام مسجد رکھو، اس کے اندر تم جمع ہوا کرو گے، تمام تر مسلمانوں کے خلاف حالات وغیرہ کے آپس میں مشورے وہاں پر کیا کرو گے، اگر میری طرف سے کوئی قاصد آئے گا اس کو ٹھہرانے کی جگہ بھی اسی کو بناؤ گے، اور اس طریقے سے مسجد کے عنوان سے ہم لوگوں کو ایک تو مسجدوں میں بانٹ دیں گے، مسجد قباء کے کچھ مسجد قباء میں جائیں گے، کچھ یہاں آئیں گے، اور یہ بھی قباء بستی کے قریب ہی مسجد بنائی گئی تھی، مسجد زرار، جس کا نام بعد میں اللہ کی طرف سے مسجد زرار ٹھہرا۔ تو بہرحال یہ مسجد بنائی انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا افتتاح کروائیں۔ آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں اس مسجد میں، آپ نماز پڑھ کر باقاعدہ اس کی برکت کے لیے دعا فرمائیں اور ایمان والوں کو اس کے اندر نماز پڑھنے کی دعوت بھی دیں۔ آپ علیہ السلام نے ارادہ فرما لیا تھا اس مسجد میں جانے کا، اور آپ کو ان کی سازش کا علم نہیں تھا، اس وجہ سے آپ نے جانے کا ارادہ تو کیا، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ ابھی تبوک کی تیاریاں ہیں اور ہم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں، واپسی پر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور حاضری دے کر مسجد کے اندر نماز پڑھیں گے۔ لیکن جب آپ واپس تشریف لائے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما کر آپ کو اس مسجد کی حقیقت سے آگاہ کر دیا، اور فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے ضد بازی پر مبنی، وکفرن، اور کفر پر مبنی، وتفریقا بین المومنین، مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور اس شخص کے گھات لگانے کی جگہ بنانے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن رہا ہے، ولیحلفن، اور وہ لوگ ضرور بضرور قسمیں کھائیں گے، ان اردنا الا الحسنى، کہ ہمارا اس مسجد بنانے سے اور کوئی ارادہ نہیں سوائے بھلائی چاہنے کے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ اس بات میں جھوٹ بول رہے ہیں، لا تقم فیہ ابدا، آپ کبھی اس مسجد میں کھڑے بھی نہ ہونا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ اب اس پر منافق کہتے کہ جناب آپ ہماری مسجد میں تشریف نہیں لائے، آپ مسجد قباء میں بھی تو جاتے تھے، وہاں بھی تو آپ نے نمازیں پڑھیں اور بعد میں بھی آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں، ہماری مسجد کی طرف نہیں آتے، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو آپ کو اس طرف بلا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اللہ نے اس آیت میں اس کا جواب دیا کہ وہ مسجد جس کی اول روز سے بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی، وہ زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ اللہ کا نبی اس میں کھڑا ہو، اور پھر اس کے نمازی ایسے ہیں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، فرمایا کہ اس کے نمازیوں میں ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تمہاری خاص پاکی کی کیا بات ہے، اللہ تمہاری تعریف کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کوئی خاص پاکی نہیں، جب وضو ٹوٹتا ہے وضو کر لیتے ہیں، اور جب استنجا کرنا ہو تو پہلے ڈیلے بھی استعمال کرتے ہیں پھر پانی بھی استعمال کرتے ہیں، شاید اسی کو پاکی قرار دیا ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اس پر عمل پیرا رہنا، اسی بات سے اللہ نے تمہارے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، فرمایا کیا وہ بھی عمارت جس کی بنیاد تقوی پر، اللہ کی رضا اور بلائی کے چاہنے پر رکھی گئی ہو، ام من اسس بنیانہ، یا وہ عمارت جس کی بنیاد رکھی گئی ہو علی شفا جرف ہار، ایک ایسے کھائی کے کنارے پر جو گرنے والا ہو، فنہار بہ فی نار جہنم، اور وہ اس کا گر پڑے جہنم کی آگ میں۔
یعنی یہ عمارت جو منافقوں نے بنائی ہے یہ ایک ایسے کنارے پر ہے کہ گرے تو سیدھے جہنم میں جائے، یہ جہنم کے کنارے پر گرنے والی عمارت ہے۔ تو یہ دونوں باتیں برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟ ایک تقوی والی مسجد اور ایک شرارت والی مسجد، دونوں کے درمیان میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لیے اے پیغمبر آپ ان کے درمیان میں فرق کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم واللہ علیم حکیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ مسجد ضرار کے بارے میں جب اللہ رب العزت نے اس کی حقیقت کھول دی کہ یہ مسجد ضرار ہے، یعنی اس مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے اور منافقین کے اڈے کے طور پر اور منافقوں کی سازش کے لیے ایک بنائی گئی جگہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرانے اور گرا کر جلانے کا حکم دے دیا۔ جب اس مسجد کو گرا دیا گیا اور جلا دیا گیا تو پھر منافقوں نے اس بات پر یہ باتیں قسم کے طور پر کہیں اور کہا اللہ کی قسم ہمارا یہ غرض اس سے بالکل اصلاح اور بھلائی تھی، ہم اس کے سوا اس سے کچھ نہیں چاہتے تھے، سب باتیں کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان کے دلوں کے اندر اس مسجد کی حقیقت کیا رہے گی؟ لا یزال بنیانہم الذی بنوا، ہمیشہ رہے گی ان کے لیے وہ عمارت جو انہوں نے بنائی تھی، ریبۃ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ایک شک اور شبے کی چیز رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہاں تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، واللہ علیم حکیم، یہاں تک کہ اللہ علم والے اور حکمت والے، اللہ جانتے ہیں کہ یہ عمارت ان کے یا تو عمارت بنی نہ ہوتی، بن گئی پھر بن کر گرا دی گئی، جلا دی گئی، اس جلانے کی جلن ان کے دلوں میں اتنی رہے گی کہ ہمیشہ یہ اس بات پر کڑتے اور جلتے رہیں گے، یہاں تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، سے مراد یہ ہے کہ مر جائیں گے، لیکن ان کے دلوں سے اس عمارت کی محبت اور اس کے جلن کی وجہ سے جلن جو ہے وہ نہیں جائے گی۔ اور یہ منافقوں کو دنیا کے اندر سزا تھی اس بات کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو بے نقاب فرما دیا۔ اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ترغیب بھی دی ہے اور اس میں بہت زیادہ اس چیز پر ابھارا بھی ہے کہ ایمان والوں کی ایمان کی حقیقت کیا ہے اور اللہ سے ان کی نسبت اور تعلق کیا ہے۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانوں کو، واموالہم، ان کے مالوں کو، بان لہم الجنہ، اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہوگی، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون ویقتلون، پھر مارتے ہیں یا مارے جاتے ہیں، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور اللہ نے یہ جو خرید و فروخت کا وعدہ ہے یہ وعدہ اللہ نے تورات میں بھی سچا وعدہ ذمے میں لیا ہے اور انجیل میں بھی لیا ہے اور قرآن میں بھی لیا ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اب کون ہے جو اللہ کے اس عہد کو پورا کرے، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پس خوشیاں مناؤ، خوش ہو جاؤ اس معاملے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، وذالک هو الفوز العظیم، اور فرمایا یہ بہت بڑی عظیم کامیابی۔ یہاں اس بات کو سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ تمہارے جان اور مال یہ مبیع ہیں اور اس کے بدلے میں ہم نے اس کا ثمن جنت کو ادا کر کے تم سے تمہارے مال اور جان خرید لی۔ عموماً ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی چیز خرید لی جاتی ہے تو پھر بیچنے والے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ بک جانے والی چیز کو پھر اپنے قبضے میں رکھے یا خود استعمال کرے، لیکن اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں کہ انہوں نے سودا بھی کر لیا، ہم سے ہماری جان و مال کو اللہ نے خرید لیا، اس کے بدلے میں عوض کے طور پر جنت ہمارے لیے قیمت لگا دی اور فرما دیا کہ تمہارے لیے پکی جنت ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ جان اور مال جو تمہارے اللہ کے لیے بک چکے ہیں لیکن پھر بھی اللہ نے عاریتاً استعمال کے لیے تمہیں دے دیے کہ ان کو استعمال کرو، ہاں اتنی بات ہے تیار رہنا، اس بات کے لیے حاضر رہنا، جیسے اللہ جان کا تقاضا کریں، جیسے اللہ مال کا تم سے تقاضا کریں کہ اب اس جان کو اور مال کو راہ خدا میں فدا کر دو، تو تم نے فدا کرنے کے لیے تیار رہنا ہے، اور جب تک اللہ مطالبہ نہ کریں اس وقت تک ان جان سے، اس مال سے تم تلذذ حاصل کر رہے ہو، فائدے اٹھا رہے ہو، اور اپنی آخرت کے لیے جنت کو مزید بہتر بنانے کے لیے اللہ نے یہ انسان کے جسم کی سواری بھی اسے دے رکھی ہے مہلت کے طور پر، مال بھی اس کو استعمال کرنے کے لیے دے رکھا ہے۔ کتنے کریم ہیں وہ اللہ جنہوں نے سودا کر کے یہ چیز ہمیں ہی دے دی، اور ہمارے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اللہ رب العزت اس کو اپنے حضور میں قبول فرما لیتے ہیں
کہ جب تمہیں اللہ کی راہ میں قتال کے لیے بلایا جائے، کہا جائے تو تم اپنے جان و مال کو پیش کر دو۔ پھر ضروری نہیں کہ وہ تمہارا مال جب پیش کرو تو وہ لے ہی لیا جائے، تمہاری جان اللہ تعالیٰ قبض ہی کر لے، بلکہ ایسا بھی ہوگا فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، کبھی مارتے ہیں کبھی مارے جاتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے حضور میں اپنی جان پیش کرنے کے لیے جائیں، لیکن آپ کی جان نہ لی جائے بلکہ آپ دشمن کی جان لے کر اور فتحانہ طور پر غازی بن کر واپس لوٹ آئیں۔ اللہ اس جانے پہ اور اس جان کے پیش کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی اجر و ثواب دیں گے گویا کہ آپ جان دے چکے ہیں، اور اس کے بدلے میں آپ کے لیے جنت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کی صفات بتائیں کہ وہ کون سے ایمان والے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ کا یہ سودا طے پا چکا ہے اور ان کو اللہ ضرور جنت دیں گے۔ فرمایا التائبون العابدون الحامدون، وہ توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی و اطاعت کرنے والے ہیں، شکر بجا لانے والے ہیں، السائحون، اور بے تعلق رہنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں سیاحت کرنے والے ہیں۔ یہ دونوں معنی اس کے ہیں۔ سائحون کا معنی روزہ دار بھی کیا گیا کیونکہ وہ خواہشات سے بے تعلق رہتے ہیں۔ السائحون بمعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بھی ہیں کیونکہ وہ سیاحت کرتے ہیں، اور اللہ کے دین کے لیے علم سیکھنے والے، اللہ کے گھر کی حج کرنے والے، سب سائحون میں داخل ہیں۔ جو بھی گویا اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار اور زیب و زینت اور دنیا کی چیزوں سے بے تعلق ہو کر چل پڑتا ہے وہ سائحون میں داخل ہے۔ الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں، وبشر المؤمنین، ان مومنوں کو بشارت دے دو کہ تمہارا سودا اللہ سے ہو چکا ہے اور اللہ تمہارا خریدار بن کر تمہیں جنت دے چکا اور تم سے تمہارے جان و مالوں کو اللہ نے خرید لیا۔ عجیب بات یہ کہ وہ جان مال جو وقتی طور پہ عارضی طور پر جس کو ہم سے لاحق کیا گیا ہے اور ہمارا تعلق بھی اس سے عارضی سا ہے، یعنی حقیقت میں تو وہ جان مال بھی اللہ ہی کا دیا ہوا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم تو جان اللہ کی راہ میں فدا بھی کر دیں تو پھر بھی ہماری جان کا اللہ کی راہ میں دینے سے حق ادا نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ تو محض کرم نوازی ہی کرم نوازی ہے، فضل ہی فضل ہے کہ اپنی طرف سے ایک چیز دے کر پھر اسی کو مبیع بنا کر اس کو خریدنا اور اس کے بدلے میں اتنی بڑی چیز جنت کو دے دینا، یہ اللہ کی کرم نوازی ہی نہیں تو اور کیا ہے۔ فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ ایمان والوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا گیا کہ وہ نبی کے لائق و شان نشان نہیں، اور نہ ہی مسلمانوں کے لیے کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کریں۔ مشرکین جب شرک پر وفات پا جائیں تو اب ان کے لیے بخشش مانگنا جائز نہیں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، بعد اس کے کہ یہ بات کھل چکی ہو، أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، کہ وہ جہنمی ہیں۔ یعنی جب تک زندہ ہیں اس وقت تک امید کی جا سکتی ہے کہ شاید ایمان قبول کر لیں، شاید ہدایت کی طرف آ جائیں، اس وقت تک ان کے لیے بخشش مانگنا گویا در پردہ ان کا ایمان مانگنا ہے، ان کے لیے ہدایت کا راستہ مانگنا ہے، تب تک تو مانگ سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ جہنم والے ہیں، یعنی ان کا کفر پہ مرنا یقینی طور پہ جب معلوم ہو جائے، اب ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا فرمایا یہ جائز نہیں ہے، چاہے قریبی رشتہ دار، یہاں تک کہ والدین ہی کیوں نہ ہوں۔ اب اس پر ایک سوال ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو اپنے مشرک والد کے لیے دعا مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اور نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے بخشش مانگنا مگر ایک وعدے کی وجہ سے جو انہوں نے ان سے کیا تھا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، جب ان پر یہ بات کھل گئی ابراہیم علیہ السلام پر کہ بے شک میرا والد اللہ کا دشمن ہے، تَبَرَّأَ مِنْهُ، تو انہوں نے ان سے بیزاری کا اظہار کر دیا۔ یہ ہے اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، کہ جب اللہ سے تعلق ہے تو اللہ کے تعلق کے بعد ما سوی اللہ کا تعلق، اللہ کے ما سوا کا تعلق بہت مغلوب ہے، کم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیزاری کا اظہار کر دیا، اور آگے اللہ ان کی تعریف کرتے فرماتے ہیں ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی نرم دل تھے اور بڑے ہی تحمل والے تھے، بہت ہی نرم دلی انہوں نے پائی تھی کہ جس والد نے ان کو سنسار کرنے کی بات کی، جس والد نے ان کو ہجرت کرنے کے بارے میں مجبور کر دیا، اس والد کے لیے بھی وہ مغفرت و بخشش کی دعائیں مانگ رہے تھے جب تک کہ اللہ کی طرف سے ممانعت نہیں آ گئی۔ ما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون ان اللہ بکل شیء علیم۔ فرمایا بے شک اللہ ایسا نہیں ہے
کہ اللہ کسی قوم کو گمراہ کر دے جب کہ وہ ہدایت اور راہ راست پر آ چکے ہوں، یہاں تک کہ حتیٰ یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ اللہ ان کو کھول کر بیان نہ کر دے کہ کن چیزوں سے بچنا ہے۔ یعنی ایمان کی اور ہدایت کی راہ ہموار کرنے کے بغیر اللہ تعالیٰ گمراہ اور گمراہی میں کسی کو نہیں ڈال دیتے، بلکہ حق و ہدایت کی راہیں سجھا ضرور دیتے ہیں، پھر آگے اس کو اپنانا، اس کو تسلیم کرنا یہ آدمی کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کسی کو مجبور بھی نہیں کرتے اس راستے پر چلنے پر، اور نہ ہی اللہ رب العزت جو ہے وہ بغیر کسی اس کے سمجھ بوجھ کے اس کو اسی گمراہی میں ڈال دیتے ہیں، بلکہ ہدایت و گمراہی کے دونوں راستے کھول دیتے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، جیسے قرآن پاک میں فرمایا ہم نے دونوں راستے ان پر کھول دیے۔ اب جس کی مرضی وہ اپنی مرضی سے ہدایت کا راستہ چنے، یا جس کی مرضی وہ گمراہی کا راستہ چنے۔ اس لیے اگر کوئی لوگ شرک و کفر پر مر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کے سامنے ہدایت کو واضح کیا تھا، انہوں نے اپنی مرضی سے گمراہی کو پسند کیا ہے، تو اب تم ان پر زیادہ افسوس نہ کرو۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی سلطنت ہے جو کچھ آسمان و زمینوں میں، وہ زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارا اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں، لہٰذا اصل رشتہ آپ کا اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ جس چیز کا حکم دیں، جس کو قریب کریں اس کو قریب کر لو، جس کو دور کہیں اس کو دور کر لو۔ تمہاری اپنائیت کے رشتے اللہ کے کہنے کے مطابق ہونے چاہیے، اللہ کی مرضی کے خلاف کسی کو اپنا مت سمجھو۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، اللہ فرماتے ہیں اللہ مہربان ہو چکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مہاجرین و انصار پر، اور الذین اتبعوہ، اور وہ جو ان کے ساتھ چلے تھے، فی ساعۃ العسرۃ، مشکل گھڑی غزوہ تبوک میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے قریب تھا کہ بعضوں کے دل اس سے پھر جائیں، ثم تاب علیہم، پھر اللہ ان پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی توبہ اور ان کی اپنی رحمت کرنے کا ذکر فرما کر دراصل تمہید باندھی ہے ان تین آگے جو صحابہ کی آنے والی توبہ ہے اس کے بارے میں، کہ ان کو الگ سے ذکر نہ کیا جائے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین و انصار اور دیگر جو سابقون الاولون تھے، جو سب سے آگے بڑھ کر نیکی کرنے والے تھے، ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان سے بھی اگر کوئی خلاف اولا بات ہوئی ہے تو ہم نے وہ معاف کر دی، کسی سے کوئی سستی اور کوتاہی ہوئی ہے ہم نے معاف کر دی، اور اسی طرح جیسے ان کو معاف کیا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان تینوں کو بھی ہم نے معاف کر دیا ہے جن کا معاملہ پیچھے رکھا گیا تھا، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ ان پر زمین باوجود وسطوں کے تنگ ہو گئی تھی، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان کے اپنی جی اور ان کی اپنی جانیں ان پر تنگ ہو گئی تھی، وَظَنُّوا، اور وہ سمجھ رہے تھے اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اللہ کے سوا ہماری کوئی جائے پناہ نہیں، ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ مہربان ہوا ان پر تاکہ وہ توبہ کریں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا۔ ان تین حضرات کی توبہ یہاں قبولیت کا ذکر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تین لوگوں کی توبہ بھی قبول کی، لیکن ان کے لیے یہ 40 دن، یہ 50 دن جو ان کے بائیکاٹ کے دن تھے، یہ حضرات فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے زندگی کے انوکھے دن، پہاڑ تھے ہمارے لیے، دل پھٹنے والا ہوتا تھا، زمین باوجود وسطوں کے ہم پہ تنگ ہو گئی تھی، ہم سوچ سوچ کے روتے تھے اس بات پر کہ اگر اسی حالت میں ہماری موت آ گئی تو مسلمان ہمارے اوپر جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، اگر اسی حالت میں ہمارے اوپر موت آ گئی تو ہم تو سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ اس بات کی سوچ نے ہمارے دلوں کو پگھلا کے رکھ دیا تھا، اور یہ پگھلا دینے والی ان کی وہ توبہ تھی جس پر اللہ نے ان کی توبہ کی قبولیت کا یہاں اعلان فرمایا۔ اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو جب یہ خوشخبریاں سنائی، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس توبہ کی قبولیت کے بعد حاضر خدمت ہوا، آپ نے فرمایا اے کعب، آج کا دن آپ پر آپ کی ماں نے جب سے آپ کو جنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک وہ دن ہے کہ اس جیسا دن آپ کی زندگی میں پہلے کبھی نہیں آیا، کہ اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے آپ کی معافی کا اعلان کر کے آپ کو ایسا پاک و صاف کر دیا جیسے آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہوئے معصوم تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آگے اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول ہونے کے بعد فرمایا کہ ایمان والو متقیوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ توبہ کے قبول ہونے کے بعد اس کے دوام کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرما دیا کہ دیکھو اگر تمہاری توبہ قبول بھی ہو جائے، تمہیں توبہ کے بارے میں پتہ بھی چل جائے کہ اللہ نے معاف کر دیا، مزید اس کو پختہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا ماحول درست رکھو، اپنے اس ماحول میں رہو، ان لوگوں کے ساتھ رہو جس سے تمہاری توبہ میں دوام رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کسی غلط معاشرے میں، غلط سوسائٹی میں، غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے
پھر گناہوں کی طرف مائل نہ ہو جاؤ۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسہ۔ یہاں مزید اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ کسی کے لیے بھی یہ بات مناسب نہیں تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پاس رکھتے ہوئے آپ پر ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ اپنی جانیں ان پر قربان کر دیتے۔ چاہے جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تپتی دھوپ میں سفر کر رہے ہوں، آپ جہاد کے لیے جا رہے ہوں اور دوسرے لوگ ان سے پیچھے رہ کر خوش ہو رہے ہوں۔ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، لوگوں کو اپنی جانوں کو اللہ کے رسول کی جان سے زیادہ عزیز نہیں سمجھنا چاہیے تھا، اپنی جانوں کو ان کی جان پر نشاور کر دینا چاہیے تھا۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ہمراہی میں اس جہاد میں شریک تھے، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی، کوئی پیاس نہیں پہنچتی تھی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی بھوک نہیں لگتی تھی اللہ کے راہ میں، یا وہ کوئی وادی نہیں طے کر سکتے تھے مگر اس سے کہ کفار کو اس سے تکلیف پہنچے، اور اللہ نے ان کے لیے ہر بات پہ اجر و ثواب لکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا نفع سے خالی نہیں تھا، اجر و ثواب کے ڈھیر جمع ہو رہے تھے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ رب العزت نیکوکار لوگوں کے اجر ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ ولا یقطعون وادیا الا کتب لهم لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا یعملون۔ اسی طرح انہوں نے راہ خدا میں جو کچھ خرچ کیا تھا، چاہے تھوڑا تھا چاہے زیادہ تھا، چاہے انہوں نے کوئی وادی طے کی تھی، جو بھی کیا ہے، فرمایا اللہ نے ان کے لیے اس کے بدلے میں بہت بڑی جزا اور بدلہ لکھ دیا ہے جو بہت بہتر ہے اس سے جو انہوں نے عمل کیا۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ اللہ نے آگے ایک اور اصول بیان فرمائے کہ اہل ایمان کو اگر آئندہ بھی کبھی ایسی نوبت آئے کہ سب لوگوں کو اللہ کی راہ میں جانا پڑے تو پھر بھی ایسے موقع پر سب لوگوں کو نہیں جانا چاہیے۔ آئندہ کے لیے یہ اصول طے فرما دیا کہ کچھ لوگ ضرور دین کا علم جاننے والے اور سیکھنے والے ایسے لوگ پیچھے بھی رہیں، تاکہ پیچھے والوں کو وہ ان کی دین کی تربیت بھی کر سکیں، ان کو تعلیم بھی دے سکیں، جو جہاد میں گئے واپس پلٹنے پر ان کو بھی جہاد کی رہنمائی اور تعلیم دے سکیں۔ تو اہل علم کی ایک جماعت ضرور ایمان والوں کے درمیان میں رہنی چاہیے، جن کو جہاد کے اندر اگر نفیر عام ہو جائے، سب لوگوں کو جہاد میں جانے کی ضرورت ہو، تو تب بھی ایک فرقہ اور ایک گروہ ایسا ہو جو دین کی سمجھ کے لیے متعین رہے۔ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، تاکہ جب قوم واپس لوٹ کر ان کے پاس آئے تو یہ ان کو ڈرائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکیں۔ تو تقوی، دینداری کو سیکھنا، علم حاصل کرنا یہ اتنا ضروری ہے۔ سب لوگوں کے لیے جہاد فرض ہو جائے تو تب بھی دین کے سیکھنے سکھانے والوں لوگوں کی ایک جماعت رہنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کافروں سے قتال کا طریقہ بیان فرمایا کہ ایمان والو تم پر لازم ہے کہ جو تمہارے قریبی کافر ہیں سب سے پہلے ان کے ساتھ قتال اور لڑائی کرو، جب ان پر فتح یاب ہو جاؤ تو پھر اس سے آگے ملے ہوئے کافروں کے خلاف جہاد کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمام دنیا بھر کے کافروں سے بیک وقت لڑائی چھیڑ لو اور اس کے نتیجے میں تم مشکل میں پڑ جاؤ، ایسا نہ کرو، بلکہ قاتل الذین یلونکم من الکفار، جو کافر تمہارے نزدیک ہیں ان کے ساتھ پہلے قتال اور لڑائی کرو، اور ولیجدوا فیکم غلظہ، چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی اور شدت محسوس کریں۔ تم ان کے سامنے نرمی پیش نہ کرو، وہاں نرمی کا موقع نہیں ہے، موقع ہیں، کہیں نرمی کا موقع ہے کہیں گرمی کا موقع ہے۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ جب جنگ و جہاد کی بات ہو وہاں سختی سے پیش آئیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان رکھو کہ اللہ سے ڈرنے والے اس وقت متقی یہی لوگ ہیں۔ تقوی کے موقع کا تقوی ہوتا ہے، عمومی حالات کا تقوی یہ کہ آدمی گناہوں سے بچے اور آدمی نرم روئی سے پیش آئے، مسلمانوں کے درمیان میں رہتے ہوئے رحماء بینہم کا مصداق بنے، کہ آپس میں رہتے ہوئے رحم دلی کا مظاہرہ کرے، یہ تقوی ہے۔ لیکن جب کافروں سے لڑائی اور جنگ کی بات ہو، فرمایا وہاں کا تقوی یہ ہے کہ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً، تمہارے اندر شدت اور سختی وہ محسوس کریں، یہی اس وقت کا تقوی ہے۔ اس تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی تقوی کو پسند کریں گے کہ تم کافروں کو شدت کے ساتھ ان کو اللہ رب العزت کے دین کی طرف لاؤ۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سورۃ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا۔ منافقوں کی پھر اللہ تعالیٰ چالوں کو یہاں بیان فرماتے ہیں منافق لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی صورت یا آیت نازل ہوتی ہے تو مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، تان و تشنیع کے لیے کہتے ہیں کہ اس آیت سے، اس صورت سے تمہارا کتنا ایک ایمان بڑھا۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ انفال کے شروع میں فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو مخلص ایمان والے سچے مومن وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان ان آیتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ منافق تان و تشنی کے لیے کہتے ہیں اچھا اس آیت سے کون سا ایمان بڑھا ہے، اس صورت سے تمہارا کون سا ایمان بڑھا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، فرمایا بہرحال جو ایمان والے ہیں ان کا واقعی ایمان بڑھتا ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہماری طرف متوجہ ہوا، اللہ نے ایک نیا حکم ہمیں دے دیا، ایک نئی تعلیمات اور نیا رخ ہمیں مل گیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جہاں تک منافقوں کا تعلق ہے جن کے دلوں میں مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی گندگی پر گندگی بڑھتی ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، وہ مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کفر پر ہی ہوتے ہیں۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ، کہ آپ نے دیکھا نہیں منافقوں کو، ان کو ہر سال میں ایک یا دو مرتبہ ضرور آزمائش میں اور فتنے میں ڈالا جاتا ہے۔ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، پھر نہ تو وہ توبہ کرتے ہیں نہ اپنی اس بات سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ جب بھی ان کو ذلت کا سامنا ہو، جب بھی وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جس کے بعد ان کی حقیقت حال کھلتی ہے، پول کھلتے ہیں، کبھی وہ تہمتیں لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی، اللہ تعالیٰ نے اس کی صفائی پیش کر دی، منافقوں کا منہ کالا ہوا اور ان کی بات حقیقت کھل کر سامنے آئی۔ مسجد زرار بنائی، اس کی حقیقت کھل گئی، پتہ چلا کہ یہ مسجد زرار تھی اور یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کا پول کھلا، ان کو فضیحت اٹھانی پڑی۔ فرمایا ہر ایک سال میں ایک دفعہ دو دفعہ ایسے واقعات ضرور پیش آتے ہیں جس سے منافقوں کا پول کھلتا ہے اور ان کو رسوائی اور ذلت اٹھانی پڑتی ہے، لیکن نہ تو یہ اس سے توبہ کر رہے ہیں نہ اس بات سے نصیحت لے رہے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، پھر ان کا قرآن و سنت اور وحی کو سننے کے حوالے سے ان کا رویہ یہ ہے، جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض کی طرف نظر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، کیا تمہیں کسی مسلمان نے دیکھا تو نہیں؟ ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہاں سے پلٹ جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم بأنہم قوم لا یفقہون، اصل میں یہ خود پلٹ کر یہاں سے نہیں جا رہے، اللہ نے ہی ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے، اللہ نے ان کو ان کی پلٹنے کی وجہ سے پلٹنے کا موقع دے دیا کہ جاؤ تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ اپنی وحی تمہیں سنانا ہی نہیں چاہتے۔ یہ دراصل ایک طعنہ اور طنز کے انداز میں یہ کہنا مقصود ہے کہ تم نہیں پھر کر جا رہے ہو، ہم نے ہی تمہیں پھیر دیا ہے، ہم ہی نہیں چاہتے ہیں کہ تمہیں اس دولت سے بے رور کریں۔ اور جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے کہ آپ ان کی ان حرکتوں کو دیکھ کر، ان کے اس طرح کے پروگراموں کو دیکھ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایمانی کاموں سے، ایمانی تقاضوں سے دور بھاگتے ہیں، وہی کو سننے سے کتراتے ہیں، تو ان تمام باتوں کے باوجود آپ پھر بھی نرمی کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ نے آپ کی وہ صفات بیان فرمائیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول آ چکا، من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اسے بہت گراں گزرتا ہے جو بھی تمہیں تکلیف پہنچے، حریص علیکم، اور وہ تم پر بہت زیادہ بھلائی میں حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں پر نہایت شفیق و مہربان ہے۔ یہ اس کی وہ صفات ہیں کہ ان کے ایمان کے صرف دعویٰ کرنے کی وجہ سے، منافقت کے باوجود وہ ان پر رحم کھاتے ہیں، ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیر لوگے اپنے اس پیغمبر سے جس نے نرمی محبت کے ساتھ تمہیں ایمان کی طرف راغب کیا، اگر آپ اس کی قدر نہیں کریں گے، فقل، اے پیغمبر آپ فرما دیں، حسبی اللہ، تو میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ عرش عظیم کائنات کی سب سے بڑی مخلوق ہے، تو سب سے بڑی مخلوق کا جو رب ہے وہ ساری کائنات کا وہی رب ہے، اور جو سب کائنات کا رب ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کی جانی چاہیے اور اسی کی اطاعت اور تابعداری کرنی چاہیے۔ یہاں پہ سورہ توبہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت سورہ یونس ہے۔ یہ سورہ یونس مکی سورت ہے، اور مکی صورتوں کے اندر عموماً توحید، رسالت، آخرت اور قرآن پاک کی عظمت، یہ چار مضامین جو ہیں کثرت سے بیان ہوتے ہیں۔ اس صورت میں بھی یہ مضامین آئیں گے اور بدل بدل کر اللہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ یہ بات سمجھائیں گے، اللہ کی وحدانیت توحید کو کیسے ماننا ہے اور رسالت و نبوت کا اقرار کیسے کرنا ہے، آخرت کے اوپر یقینی ہونے کے اوپر کیسے ایمان لانا ہے، اور اسی طرح قرآن پاک کی عظمت جو شروع میں ہی آ رہی ہے اس کو بیان فرمائیں گے۔ سورت کا نام جو سورہ یونس ہے، اس میں دیگر انبیاء کے واقعات بھی آئے ہیں، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کی ایک خاص خصوصیت جو اس صورت میں بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ عین اس وقت جب عذاب کے آثار نمودار ہو چکے، پوری قوم نے مشترکہ طور پہ اکٹھے توبہ کی
اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر کے ان کے اوپر آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ اس قسم کا توبہ کرنا اور اس طرح عذاب کا ٹلنا اور کسی قوم کے ساتھ نہیں ہوا سوائے قوم یونس کے۔ یہ ان کی وہ خاص خصوصیت ہے جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ اس خاص صورت میں اور صورت کا نام ان کے نام پر سورہ یونس رکھا۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را حروف مقطعات میں ہیں جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے اور یہ صورتوں کے شروع میں لائے جاتے ہیں، اس بات پہ تنبیہ کرنے کے لیے بھی کہ یہ قرآن پاک کا وہ مٹیریل ہے جو سب کو حاصل ہے۔ سب الف لام را الف لام میم وغیرہ حروف سے واقف ہیں، لیکن کیا ان حروف کو ملا کر آپ اس جیسی ایک چھوٹی سی بھی صورت بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے، تو مان لیں کہ اللہ کی کلام ہے۔ اسی وجہ سے حروف مقطعات کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے عموماً قرآن پاک کی عظمت یا قرآن کی آیتوں کی کوئی نہ کوئی صفت بیان کی ہے، جیسے یہاں فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں مضبوط اور مستحکم کتاب کی، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی۔ حکیم کا لفظ حکمت سے بھی ماخوذ ہو سکتا ہے اور حکیم کا لفظ محکم سے بھی ماخوذ ہو سکتا ہے۔ اگر محکم سے ہو تو معنی مضبوط، کہ اس کے دلائل مضبوط، اس کی باتیں مضبوط، اس کی پیشن گوئیاں مضبوط، اس کی خبریں مضبوط، لہٰذا یہ مضبوط کتاب کی آیتیں ہیں۔ اور دوسرا معنی کہ یہ حکمت سے لبریز کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، آگے رسالت پر تعجب کا ذکر کہ رسول ایک انسانوں میں سے ایک انسان اور بشروں میں سے ایک بشر ہوتا ہے، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے وہی ایک آدمی پر بھیجی جو انہی میں سے ان انذر الناس، اور اس کا کام یہ لوگوں کو ڈراوا سنانا اور ایمان والوں کو بشارت دینا اور ان کو اس بات کی خوشخبری سنانا کہ تمہارے لیے تمہارے رب کے ہاں پایہ صدق ہے، سچائی کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، تو کافر لوگ ایسے نبی اور رسول کی رسالت کا اقرار کرنے کی بجائے عموماً یہ کہتے ہیں یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یہ تو جادوگر ہے، رسول کو جادوگر اور اس کے لائے ہوئے پیغام کو جادو کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے اللہ کے دلائل کو غور سے نہیں دیکھا اور اللہ کے رسول کی زندگی کو نہیں دیکھا جس سے یہ پہچان سکتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور لائے ہوئے پیغام اللہ کا پیغام ہے؟ کیونکہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ نے اپنی مزید توحید کے دلائل دیتے ہوئے فرمایا تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمینوں کو 6 دنوں پہ پیدا کیا، پھر عرش پہ مستوی ہوا، پھر اس نے سارے کاموں کی تدبیر کی، بنایا بھی اسی نے، سارے کارخانہ قدرت کو چلا بھی وہی رہا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اور اللہ کا کوئی سفارشی نہیں ہو سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ ذالکم اللہ ربکم، دوبارہ دہرایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، فاعبدوہ، لہٰذا عبادت اسی کی کرو۔ یہ ہے توحید، توحید اس کا نام ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کو پہچانو، اس کی یکتائی کو محسوس کرو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہ اپنی صفات میں اکیلا و یکتا ہے، جب اس جیسی صفات کوئی نہیں رکھتا تو اسی لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسی کی بات مان کر چلا جائے، اسی کی بندگی و اطاعت کی جائے۔ افلا تذکرون، کیا اس بات کو سمجھتے نہیں ہو؟ آگے اللہ نے مسئلہ آخرت کو بیان کیا، فرمایا الیہ مرجعکم جمیعا، اسی اللہ کے پاس تم نے لوٹ کر آنا ہے، وعد اللہ حقا، اور یہ وعدہ اللہ کا بڑا سچا ہے۔ اس پر دلیل فرمایا یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی ہے جس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا، وہی تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، کیوں دوبارہ پیدا کرے گا؟ دوبارہ پیدا کرنے کی غرض کیا ہے؟ فرمایا اس لیے تاکہ ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ پورا پورا بدلہ مل سکے، اور جو کافر ہیں والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، تاکہ ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے وہ کفر کر چکے ہیں، کافروں کے کفر کا عذاب ان کو مل سکے، ایمان والوں کے ایمان و عمل صالح کا نیک اور اچھا بدلہ ان کو دیا جا سکے، اس کے لیے انصاف کی کوئی جگہ ہونی چاہیے۔ عقل تقاضا کرتی ہے کہ دنیا میں سب کو انصاف نہیں مل رہا، نہ مومنوں کو، نہ کافروں کو، نہ چھوٹوں کو، نہ بڑوں کو، سبھی دنیا کے اندر یہی کہتے ہیں کہ انصاف پورا پورا نہیں مل رہا، اور عقلی طور پر پورا پورا انصاف ملنا دنیا میں ممکن بھی نہیں۔ ایک باپ اپنی اولاد کو بھی پورا پورا انصاف نہیں دے سکتا ہے دنیا میں، عقلی طور پر ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ حالات تقاضے سب کے مختلف ہیں، جس کی وجہ سے سب کو برابری کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا۔ تو کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ سب کو برابری کے ساتھ انصاف مل سکے، اس جگہ کا نام اللہ نے آخرت رکھا، قیامت رکھا، اس جگہ کا وعدہ اللہ نے فرمایا کہ وہاں جا کے تمہیں ضرور انصاف ملے گا، اس لیے آخرت کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید اپنے تعارف میں مزید دلائل دیتے، فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ وہ ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا روشن بنایا اور چاند کو سراپے نور بنایا اور اس کے لیے منزلیں طے کی تاکہ تمہیں
گنتی، برسوں کی گنتی اور حساب معلوم ہو سکے۔ اور ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اس پر غور کرو، اللہ نے ان سب چیزوں کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، کوئی اس کے اندر خامی نہیں رکھی۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ ان باتوں اور نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تمہیں علم اور سمجھ حاصل ہو اور تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و توحید کو سمجھ سکو۔ وہی ذات ہے جو رات اور دن کے اختلاف کو پیدا کرتے ہیں اور ساری مخلوقات و آسمان و زمینوں کو اسی نے پیدا کیا ہے، لقوم یتقون، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 7 8 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کی حالت ظاہر کو بیان فرمایا۔ بے شک وہ لوگ لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور اس کی وجہ کہ دنیا کی زندگی پر وہ خوش ہیں، واطمأنوا بہا، اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے بالکل بے خبر ہو گئے۔ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، بسبب اس کے کہ جو دنیا میں انہوں نے کمائی کی، انہوں نے کمائی ہی دنیا ہے، تو دنیا ہی کے لیے سب کچھ یہیں رہ جائے گی، آخرت کی کمائی کی ہی نہیں، بلکہ آخرت میں اللہ سے ملاقات کی امید ہی نہیں رکھی۔ اور امید یہ تو ظاہر ہے کہ یقین کے بغیر بھی کبھی کبھی کسی چیز کی امید ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امید کی نفی کر کے دراصل یقین کی کامل درجے میں اور بلیغ درجے میں نفی فرمائی، کہ وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے، ہم سے ملنا ہی نہیں چاہتے، اور پھر دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اسی پر مطمئن ہیں، راضی بھی ہیں اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے اسی پر جما دیا ہے کہ بس ہم نے دنیا میں ہی رہنا ہے اور یہیں کھانا کمانا سونا اور اس کے بعد بس چلے جانا ہے، اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ جن لوگوں کا اعتقاد، عقیدہ، نظریہ یہی بن چکا ہے، ظاہر ہے کہ وہ دنیا ہی کو کماتے ہیں اور دنیا ہی پہ رہنا و بسنا چاہتے ہیں، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ دنیا تو ان کی اگر کچھ بن جائے یا ان کو کچھ مل جائے، لیکن آخرت میں ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہوگا، اور وہ اس وجہ سے بما کانوا یکسبون، کہ انہوں نے کمائی یہی تھی۔ اس کے مقابلے میں فرمایا جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، اور یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ضرور ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا جنت کی طرف اور ہدایت کی طرف، تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، فرمایا وہ ایسی بہتی ہوئی نہروں کی طرف جائیں گے کہ جن میں باغ ہوں گے آرام دہ، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اور ان کی پکار اس جگہ میں پاک ذات کی تسبیح کے طور پر سبحانک اللہم یہ ہوگی، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی ملاقات کے لیے لفظ سلام کا ہوگا، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا کا خاتمہ اور ان کی پکار کا خاتمہ ہوگا الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں جنتیوں کی صفت میں بیان فرمائیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کی پکار سبحانک اللہم ہوگی، ان کی آپس میں ملاقات سلام سے ہوگی، اور ان کی آخری الوداعی بات الحمدللہ رب العالمین پر ہوگی۔ تو حضرات مفسرین اس کی تشریح میں فرماتے ہیں لفظ سبحانک اللہم جو ہے یہ جنتیوں کی زبان میں ایک ایسا جملہ ہوگا کہ جس کو جس چیز کی طلب ہوگی، جس چیز کی خواہش ہوگی، تو وہ اس چیز کی خواہش کرتے ہوئے کہے گا سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہر عیب سے اور نقص سے، اور کسی بھی چیز کے نہ دینے سے تیری ذات پاک ہے، اور کیا ہی خوب ہے فلاں چیز، وہ اس چیز کی تعریف کے طور پر کہے گا سبحانک اللہم، یا اللہ تیری فلاں چیز کیا ہی خاص ہے اور کیا ہی یہ نعمت ہے، اس کی تعریف کے طور پر یہ جملہ کہے گا، تو فوراً اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا لپک کر وہ چیز اس کے سامنے حاضر کر دیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی میزبان کے سامنے مہمان کسی چیز کی تعریف کرتے ہوئے کہے کہ ماشاءاللہ کیا ہی خوب فلاں چیز آپ نے بنائی ہے، تو میزبان فوراً اس کی طرف اٹھا کر کہے گا کہ لے لیں، یہ لے لیں، آپ لینا اس میں سے، آپ کو بہت اچھی لگی، پسند آئی تو یہ اور لے لیں۔ اسی طرح اللہ جنتیوں کے اندر یہ بات پیدا کریں گے کہ وہ بھی جب کسی چیز کو مانگنا چاہیں گے تو وہ کہیں گے سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، تو جس چیز کا ارادہ کر کے اس کی تعریف میں سبحانک اللہ کہیں گے وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ یہ تو ہے کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وتحیتہم فیہا سلام،
اور ان کا آپس میں ملاقات کے وقت لفظ سلام بولنا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایمان والے دنیا میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ سلام جواب وہاں بھی رہے گا، اور صرف مومنوں کی طرف سے ایک دوسرے کو سلام نہیں ہوگا، بلکہ قرآن پاک میں موجود ہے اللہ خود سلام کرتے ہوئے سلام قولا من رب الرحیم کہا جائے گا کہ تمہارے رب رحیم کی طرف سے تمہیں سلام ہو۔ اور یہ سلام کا ملنا یہ ایک بہت بڑا اس کے لیے اعزاز ہوگا جنتی کے لیے، کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے سلامتی کا پیغام، بندوں کی طرف سے اس کے لیے سلامتی کا پیغام، فرشتوں کی طرف سے اس کے لیے سلام آئے گا۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور داخل ہوتے ہی ان کو سلوٹ کریں گے اور سلام کریں گے، اور یہ سلامیاں ملنا بہت بڑے عزت و اعزاز کی بات ہے، بڑے عہدے کی علامت ہوگی۔ اس وجہ سے جنتیوں کو اس سے بھی بڑی خوشی ہوگی۔ دنیا میں صرف خوشی یہی نہیں کہ آپ اچھا کھا لیں پہن لیں، بلکہ لوگوں کی طرف سے آپ کو سلام اور اس قسم کے اعزازات ملنا یہ بھی ایک تفریح طبع کا بہت بڑا باعث ہوتی ہے۔ اس لیے ایک طرف سبحانک اللہم سے نعمتیں مل رہی ہیں، تحیتہم فیہا سلام سے ان کی عزت افزائی ہو رہی ہے، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اور آخری ان کی جو ملاقات کی اخیر ہوگی وہ اس بات پر کہ الحمدللہ رب العالمین کہہ کر ملاقات کو برخاست کو کریں گے اور مجلس ختم کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا جنتیوں کا ایک پورا نقشہ اس آیت میں سامنے رکھ دیا۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالِهِمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، یہاں سے کافروں کے بارے میں ان کی تردید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کو یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ خیر کو جلدی مانگنا چاہیے، ایسے برائی کو بھی اور شر کو جلدی مانگنے لگ جاتے۔ مثلا کافروں کو جب اللہ تعالیٰ کے نبی پیغمبر اس بات سے ڈراتے کہ دیکھو اگر تم آخرت کو نہیں مانو گے، دنیا کے اوپر سب کچھ فریفتہ ہو کے کرتے رہو گے، اللہ کا عذاب آ جائے گا، وہ کہتے ہیں اچھا لے آئیں اس عذاب کو جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ تو ان کا یہ شر کو جلدی مانگنا، اگر اللہ ان لوگوں کے ساتھ ایسے ہی جلدی کر دیتا جیسے کہ وہ جلدی اس برائی کو مانگ رہے ہیں تو لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، فرمایا اب تک ان کا معاملہ ختم کر دیا جاتا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے پیغمبر آپ ان کو چھوڑ دیں جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یہ اپنی شرارتوں میں سرگرداں رہیں، ان کو ایک موقع ہم نے دیا ہے دنیا میں، لگے رہیں۔ اور انسان کی عادت یہ ہے جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دعانا لجنبہ او قائدا او قائما فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، فرمایا انسان کی عمومی حالت یہ ہے، اس کا طبعی حالت یہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے سامنے بڑی افزاری کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، یا اللہ تکلیف ہٹا دے، اس مصیبت سے نکال دے، کھڑے لیٹے بیٹھے ہر حال میں اللہ کو پکارتا ہے۔ اور فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر جب ہم اس سے تکلیف ہٹا دیتے ہیں مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، تو پھر ایسے گزرتا ہے، ایسے فخر اور غرور اور تکبر کی چالیں چلتا ہے جیسے اس نے تو کبھی تکلیف کے لیے اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ فرماتے اسی طرح حد سے بڑھنے والے بے باک لوگوں کے لیے اللہ نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے۔ یعنی اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ پہلی قوموں کے حالات ہمارے سامنے آئے، انہوں نے تکلیفوں پر جب مصائب میں گرے، عذاب آیا، اللہ کو پکارا، وہ لوگ چلے گئے دنیا سے۔ اب ہم موجودہ لوگ موجود ہیں تو ان کی اس حالت سے عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہوئے یہ کہیں کہ ان کے اوپر مصائب عذاب آئے، ہم اس عذاب کے پیش خیمہ ایسے اعمال کو چھوڑ دیں جس کی وجہ سے عذاب آ سکتا ہے، تو ایسا کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں، بلکہ ہم بھی اسی طرح کا رویہ اپناتے ہیں دنیا کے اندر کہ اگر مصیبت آ جائے تو گڑ گڑاتے ہیں، مصیبت چلی جائے تو بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، فرمایا کتنی بستیوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر کے گناہ کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دی تھی ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے لیکن وہ نہیں مانے، تو اللہ تعالیٰ نے مجرموں کا انجام اسی طرح رکھا ہے۔ پھر تمہیں خلیفہ بنائے، ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، ان کے بعد اب تمہیں جانشین زمین کا بنایا ہے، کس لیے؟ لننظر کیف تعملون، یہ دیکھنے کے لیے کہ اب تم کیسے جانشین بنتے ہو، تم اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اور وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، جب آپ لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اللہ کی واضح نشانیاں ان کو سمجھاتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پھر ان کا مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں
کہ عموماً انسانوں کی یہ فطرت ہے کہ انسان اپنی مرضی کی بات کرنا چاہتا ہے، اپنی خواہش کو توڑ کر رب کی مرضی کو نافذ کرنا یہ نہیں چاہتا ہے۔ تو ایسے موقع پر جب ان کے سامنے قرآن رکھا جائے، اللہ کی نشانی رکھی جائے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز کا حکم دے رہے ہیں، تو مفاد پرست انسان کا جواب یہ ہوتا ہے ائت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ یا تو کوئی اور قرآن لے آؤ جو ہماری مرضی کا ہو، او بدل ہو، یا کم از کم اسی کو بدل ڈالو، اس میں بھی کچھ باتیں تو ہماری مرضی کے مطابق ہیں لیکن کچھ باتیں مرضی کے خلاف بھی ہیں، تو خلاف والی باتیں ہماری مرضی کی بنا لو تو پھر ہم اس قرآن کو مان لیں گے۔ آپ فرما دیں قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، فرمایا آپ ان کو کہہ دیں کہ میں اپنی طرف سے اس قرآن کو نہیں بدل سکتا ہوں، میں نے اپنی طرف سے تھوڑی بنایا ہے جو خود بدل بھی لوں، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، اس لیے کہ میں تو خود اسی کی پیروی کرنے کا پابند ہوں، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے تو خود خطرہ ہے کہ اگر میں نے اس قرآن کی نافرمانی کر لی تو میرے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو اللہ کا نبی خود من گھڑت کتاب تھوڑی بنا کر لایا ہے کہ اس کو تبدیل بھی خود کر لے، تو مجھے اس کا بدلنے کا اختیار نہیں، مجھے تو اس کی اتباع کا حکم ہے، میں خود اس کی پیروی کرتا ہوں، مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے رب کی نافرمانی کی تو میرے اوپر عذاب آئے گا۔ اور رہے گی بات کہ یہ کیا قرآن من گھڑت ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نہیں، فرمایا آپ ان کو کہہ دیں اگر اللہ چاہتا تو میں کبھی اس کی قرآن کی تم پر تلاوت نہ کرتا، اور نہ ہی میں تم کو اس کی کوئی خبر دے پاتا، کیونکہ تمہیں اس بات کا تجربہ اس سے ہو گیا ہوگا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس قرآن کے نزول کی بات کرنے سے پہلے بھی میں نے ایک عمر کا کثیر عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں اس بات کو کہ اگر ایک شخص نے جھوٹا دعویٰ کرنا ہوتا تو 40 سال خاموش کیوں رہا؟ 40 سال کے بعد یکایک اس نے کہہ دیا کہ میرے اوپر وحی آئی۔ 40 سال نہ اس نے پڑھنا سیکھا، نہ لکھنا سیکھا، نہ اس کو وہ کسی مکتب میں گیا، کسی سے پڑھا لکھا نہیں ہے، تو اپنی طرف سے بھلا وہ کتاب 40 سال بعد یکایک کیسے بنا لا سکتا؟ اور اگر اس نے دعویٰ کرنا ہی تھا تو اس سے پہلے بھی تو کچھ کسی قسم کا دعویٰ کیا ہوتا، 40 سال کوئی دعویٰ نہیں اور اچانک دعویٰ کرتا ہے، تو آپ اس کی اس عمر سے اور اس کے پچھلے بیک گراؤنڈ سے یہ بات سیکھیں کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہے، اور فرمایا کہ اس سے بڑا کون جھوٹا ہوگا جو اللہ پہ بہتان تراشی کرتا ہے یا اللہ کی بات کو جھٹلا دیتا ہے، اور فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کی اللہ کے ماں سوا پوجا پاٹ کر رہے ہیں بلا دلیل۔ دلیل کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو دیکھتے کہ کیا وہ نفع نقصان کے مالک ہیں، جب وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو وہ معبود کیسے ہو گئے؟ یعنی ان کے اندر معبود ہونے والی کوئی صفت ہی نہیں ہے، ان کے اندر معبود ہونے والا کوئی چیز ہی نہیں جس کی بنا پہ اس کو معبود قرار دیا جائے، تو پھر معبود کیسے مان لیا؟ پھر کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ دوسرے درجے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبود تو نہیں ہیں، ہاں اللہ کے ہمارے سفارشی بنیں گے۔ آپ ان کو کہہ دیں قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ کو ایسی خبر دینا چاہ رہے ہو جس کا اللہ کو بھی زمین و آسمان میں پتہ نہیں؟ اللہ اس سے بہت بلند و بالا ہیں، اور ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو زبردستی مومن کیوں نہیں بنا دیتے، ایسی نشانیاں کیوں نہیں دکھا دیتے کہ جس نشانیوں سے لوگ ماننے پہ مجبور ہو جاتے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی تکوینی حکمت ہے، اللہ زبردستی کسی کو مومن بھی نہیں بنانا چاہتے، اور ایسی نشانیاں بھی اسی وجہ سے ظاہر نہیں کر رہے کہ جس کی وجہ سے لوگ مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ اللہ کے نظام عالم و تکوین کے خلاف ہے۔ وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، اللہ فرماتے ہیں جب ہم لوگوں کو رحمت کے بعد، تکلیف کے بعد کوئی رحمت چکھا دیتے ہیں، جو تکلیف ان کو پہنچی ہوتی ہے، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو ان کو آسودہ حالی کی وجہ سے فوراً ہماری آیات پہ کوئی نہ کوئی اعتراض سوچتا ہے اور وہ ہیلا اور فریب کرنے لگتے ہیں ہماری آیتوں میں۔ قل اللہ اسرع مکرا، آپ ان کو کہہ دو کہ اللہ رب العزت کی تدبیر زیادہ تیز ہے، ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، اور اللہ کے مقابلے میں جو تم تدبیریں چالیں چل رہے ہو اللہ ان چالوں کو اپنے فرشتوں کے ذریعے لکھوا رہے ہیں۔ تدبیر مکر اصل میں اس کو کہتے ہیں جو مخفی طریقے سے کسی کے ساتھ ایسی چال چلی جائے جس چال کا اس کو پتہ نہ چلے، اور ظاہر ہے جب پتہ نہیں چلے گا اچانک اس کے سامنے ایک معاملہ ظاہر ہوگا تو وہ بکھلاٹ کا شکار ہوگا، اس کو نقصان ہوگا۔ تو فرمایا اللہ کے سامنے تمہاری چالیں کیسے چل سکتی ہیں؟ ہاں اللہ کی چال اتنی زیادہ مضبوط ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اچانک اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جہاں تک تمہاری چالوں کا تعلق ہے تو اللہ کے فرشتے بھی اس کو لکھ رہے ہیں کہ تم کیا چالیں چل رہے ہو۔ جب اللہ کے فرشتوں کو یہ پتہ ہے تو اللہ کو بھلا پتہ کیوں نہیں ہوگا؟
اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تمہاری تدبیریں اللہ کے سامنے رائگاں چلی جائیں گی۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دینے کے لیے ایک اور انداز میں سمجھایا۔ فرمایا لوگ کیا کرتے ہیں، جب یہ لوگ خشکی و تری میں سفر کرنے لگتے ہیں اور کشتی ان کی کہیں پھنس جاتی ہے تو مخلص ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ اس دفعہ تو نجات دے دے تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ وہاں سے نجات دے دیتے ہیں تو فوراً منکر ہو جاتے ہیں، مشرک بن جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنے کی بجائے اپنے بتوں کی طرف اور دیگر چیزوں کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز نے بچا لیا۔ فرمایا انسانوں انما بغیکم علی انفسکم، دیکھو تمہاری شرارت، تمہاری بغاوت کا انجام تمہاری اپنی ذات پر ہوگا، اور وہ اس وجہ سے جو تم بغاوت و سرکشی کر رہے ہو دنیا کی زندگی میں، تو تمہارا مقصد یہ کہ ہم دنیا سے کچھ لطف اندوز ہو لیں۔ تو اس لطف اندوز ہونے کا کتنا ایک پیریڈ ہوگا، کتنے ایک مزے کرو گے اس سے۔ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا تھوڑا سا نفع اٹھانے کی چیز ہے، یہ تھوڑا سا لطف اندوز ہونے کا مقام ہے۔ ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر آخر لوٹ کر تو تم نے ہمارے پاس آنا ہے، ہم تمہارا حساب کتاب لیں گے اور تمہیں بتائیں گے تم کیا عمل کر کے آئے۔ پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو اللہ تعالیٰ ایک دلیل سے سمجھاتے ہیں۔ فرمایا دیکھو دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ نے بارش کا پانی اتارا اور اس سے نباتات اگے، اور اس سے ہر قسم کی انسانوں کی اور جانوروں کی چوپایوں کی کھائی جانے والی چیزیں اگیں، اور یہاں تک کہ اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا، پھر زمین سرسبز و شاداب ہوگی، پر رونق ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اس کے سبزے کے اوپر جو ہے ہریالی کے بعد اس کے اندر سنہرا پن آ گیا، جیسے گندم سنہری ہو جاتی ہے، چاول کی فصل سنہری ہو جاتی ہے، سنہرے پن کے بعد اس کا مالک سمجھتا ہے کہ اب میری فصل بالکل پک کے تیار ہے اور میں ان قریب اس کو حاصل کر لوں گا۔ اللہ فرماتے آتاہا امرنا لیلا او نہارا، پھر اچانک ہمارا حکم رات یا دن کو آتا ہے، فجعلناہا حصیدا کأن لم تغن بالامس، پھر ہم اس کھیتی کو ایسے کاٹ کے اور ڈھیر بنا کے رکھ دیتے ہیں جیسے تھی ہی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں یہ نصیحت کا سامان۔ فرمایا جیسے آسمان سے پانی برسا تھا اور اس سے کھیتی اگی تھی، اور اس سے کھیت و کھلیان میں ایک دفعہ ہریالی خوبصورتی بھی آئی، پھر رونق بھی آئی اور سنہرا پن بھی آیا، لیکن مالک سمجھ رہا تھا اب میں قدرت پانے والا ہوں، اب میں اپنی فصل کو جو سمیٹنے والا ہوں، کہ اللہ نے اس کو اچانک اپنے آگ بگولے کے ذریعے ختم کر دیا۔ یہی مثال ہر انسان کی کھیتی کی ہے۔ انسان کی کھیتی بھی ایک پانی سے تیار ہونا شروع ہوتی ہے، پھر انسان بڑھتا ہے، بچپن آتا ہے، جوانی آتی ہے، جوانی آنے کے بعد پھر یہ اپنے حالات اور اپنی چیزوں پر قابو پانا شروع ہوتا ہے کہ سارے حالات میرے قابو میں آ جائیں، سارے اسباب میرے قابو میں آ جائیں، میرا گھر، میری سواری، میری ساری چیزیں میرے کنٹرول میں ہیں، میری اولاد میری اطاعت گزار، میرے نوکر ملازم میری سارے بات ماننے والے، یہاں تک کہ یہ سمجھنے لگتا ہے اب میں نے اپنی دنیا پہ عبور حاصل کر لیا ہے، میں نے اپنی دنیا کو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ جب یہ سمجھنے لگتا ہے اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اس کی موت کا اور اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے فصل کاٹ کے رکھ دی جاتی ہے ایسے انسان کاٹ کے رکھ دیا جاتا ہے، جیسے فصل مٹی کے اندر مل جاتی ہے ایسے انسان مٹی میں مل جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم کھول کھول کر اپنی یہ نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ جیسے فصل ملیا میٹ ہو گئی اور پھر نئی فصل اگتی ہے، اسی طرح انسان ختم ہو کے نئے انسان پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ سارا منظر آپ خود دیکھ تو رہے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہے ہیں ان فصلوں کے ذریعے سے کہ بار بار فصل بیجی جاتی ہے، کاٹی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پھر اگتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی مرتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، دوبارہ زمین سے ان کو اللہ پیدا کریں گے۔ اسی زمین کے اندر سے ہم پیدا ہوئے ہیں، مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں لوٹیں گے اور مٹی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ ہی ہے جو تمہیں سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور پھر وہ صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، اور وہ لوگ جنہوں نے بھلائی کے دنیا میں کام کیے ان کو اللہ بھلائی کے بدلے میں بھلائی بھی دیں گے، وزیادہ، اور اس پر کچھ اور بھی دیں گے۔ وہ اور کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جنت کی وہ نعمتیں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے، خیال نہیں کر سکتے، وہ زیادتاً وہ اور ہے، اور دوسرا یہ وہ اور اللہ کا دیدار ہے، وہ ہمارے عمل سے بھی ایک زائد چیز ہے جو اللہ اپنا دیدار کریں گے۔ وزیادت ان کی تیسری تفسیر کہ وہ اور کیا ہے، وہ اللہ کی رضا ہے جو ہمارے اعمال کے بدلے سے بھی بہت اونچی چیز ہے۔ ولا یرهق وجوہہم قتر ولا ذلہ، فرمایا یہ نیک ایسے لوگ ہوں گے نہ ان کے چہروں پر سیاہی آئے گی نہ رسوائی آئے گی، اور یہ جنتی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں جنہوں نے دنیا میں برائیاں کمائی ہیں تو ان کو برائی کا بدلہ اتنا ہی ملے گا، ان کے چہروں پر رسوائی ہوگی، ذلت چھائی ہوگی، اور اللہ سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور ان کی مثال ایسے ہے جیسے اندھیری رات کے اندر
چہرے پر ایسا سیاہی چھائی ہو جیسے اندھیری رات کا ایک ٹکڑا ان کے چہرے پر رکھ دیا گیا ہو۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، فرمایا یہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے اور پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تم اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ اور اپنے جن ان بتوں کو پکارو جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، تو وہ پائیں گے کہ ہمارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے تعلقات آپس میں منقطع کر دیں گے۔ پھر جو شریک ہوں گے ان کے، جن کو وہ شریک سمجھتے تھے، خدا سمجھتے تھے، قَالَ شُرَكَاؤُهُم مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تو وہ بولیں گے کہ تم نے تو ہماری عبادت کی ہی نہیں۔ جب کوئی آدمی کسی سے ایسی لا تعلقی کا اظہار کرے جس سے تعلق کی بڑی امیدیں وابستہ ہوں اور وہ کہہ دے کہ میرا تو تم سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، تو اس وقت اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے، یہ بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت یہاں بیان کی ہے کہ ان شریک کرنے والوں مشرکین کی کیا حالت ہوگی جب ان کے شریک ہی ان کے بارے میں کہہ دیں گے ہمیں تو تمہاری عبادت کا کچھ پتہ نہیں، اور ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق، فرمایا یہ ہے وہ مقام جب ہر نفس کو اللہ تعالیٰ جانچیں گے کہ تم نے آگے کیا بھیجا ہے، اور پھر وہ نفس رجوع کرے گا اپنے سچے رب کی طرف، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور وہ جو کچھ دنیا میں باتیں من گھڑت کیا کرتا تھا ان کو بلا کے رکھ دے گا، اور اب کہے گا کہ ہاں اللہ میں اب ماننے کو تیار ہوں، مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج۔ اللہ فرمائیں گے وہ وقت گزر گیا۔ آپ ان سے پوچھئے تو صحیح، آسمانوں سے رزق کون دیتا ہے، تمہاری سماعت و بصارت کا مالک کون ہے، زندہ کو مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالنے والا کون ہے، اور زمین اور تمام چیزوں کے تدبیر کرنے والا کون ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی کرتا ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر کہو کہ تم اس اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، سچا رب تمہارا یہی ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اور سنو تو صحیح، حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا رہ جاتا؟ جب حق اللہ ایک ہی ہے تو اس کے سوا باقی سب تو گمراہی ہے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر کہاں جاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ انداز سمجھانے کا اپنایا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اسی طرح سے سمجھانے کے لیے فرمایا قُلْ هَلْ مِنَ شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، آپ ان سے پوچھو کیا تمہارے پاس جو تمہارے شریک ہیں وہ تمہاری رہنمائی بھی کرتے ہیں، وہ تمہیں سیدھا راستہ بھی بتاتے ہیں؟ بھلا جو سیدھا راستہ نہ بتا سکے وہ زیادہ بہتر ہے یا جو راستے کی رہنمائی کر سکے وہ بہتر ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ سوال جواب سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہدایت اور رہنمائی کر سکتا ہو وہی معبود کہلانے کے قابل ہے۔ جس کے اندر خود اپنی ہدایت موجود نہ ہو، جو اپنے بارے میں نہ جانتا ہو کہ میں نے کہاں جانا ہے، کدھر ہے، میرا راستہ کیا ہے، جو خود اپنے آپ کو فراموش کیے ہوئے ہو اور اپنے بارے میں ناواقف ہو، بھلا وہ معبود اور خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس لیے یہ جتنے بھی اللہ کے ماں سوا کے پجاری ہیں، یہ سوائے اس کے کہ اپنے اٹکل اور اپنے گمانات کے پیچھے چل رہے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اپنی من گھڑت باتوں کے پیچھے چل رہے ہیں، اور پھر قرآن کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن من گھڑت ہے۔ آپ ان سے پوچھئے صحیح، کیا کوئی من گھڑت کتاب ایسی ہو سکتی ہے جو پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرے؟ ایک آدمی نئی بات گھڑتا ہے، نئی بات بناتا ہے، تو وہ کسی گزشتہ چیز کا چربہ کیسے ہو سکتا ہے یا اس کی تصدیق کیسے کر سکتی ہے کہ بالکل من و عن اس چیز کی رعایت جو پہلی کتابیں اس نے پڑھی ہی نہیں ہوں اور آج یہ کتاب لکھنے والا ان سب کی رعایت کر لے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ من گھڑت میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ جب کتاب نازل کرتا ہے تو اللہ اپنی پہلی کتابوں کی بھی رعایت کرتے ہوئے اس کتاب کو ویسا بناتا ہے، اور آپ پھر چیلنج کے لیے ان کو کہہ دیں کہ اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور اگر نہیں بنا سکتے تو مان لو کہ اللہ کی کلام ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر اتاری ہے، لہٰذا اس جیسی اور کوئی کتاب بنا نہیں سکتا، تو یہ اللہ کی کلام ہے۔ یہ اس بات کی دلیل کے لیے بالکل واضح بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، آخری بات یہ ہے، فرمایا کہ دیکھو اگر یہ جھٹلاتے ہی رہیں اور بات کسی طرح ماننے نہیں آتے تو آپ ان کو صاف کہہ دیں بھئی تمہارا عمل تمہارے لیے، میرا عمل میرے لیے، تم میرے عمل سے بری و ذمہ ہو، میں تمہارے عمل سے بری و ذمہ ہوں، لہٰذا تمہیں میرے بارے میں کوئی باز پرس تو نہیں ہوگی، تم سے تو نہیں پوچھا جائے گا، اسی طرح تمہارے اعمال کے بارے میں مجھ سے بھی نہیں پوچھا جائے گا، تم اپنی جگہ عمل کرو، میں بھی اپنی جگہ عمل کرتا ہوں۔ یہ دراصل اس کو سوچ و بچار پر مجبور کرنے کے لیے جملے کہے جاتے ہیں۔ فرمایا وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، اے پیغمبر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ کی طرف کان لگا کے سن رہے ہیں، حقیقت میں وہ کان لگا کے سن نہیں رہے ہوتے بلکہ وہ تو اعتراض کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، کیا آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں جس میں عقل بھی نہ ہو؟
وَمِنْهُم مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف آنکھیں نگاہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے مجھے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو دیکھ نہیں رہے، وہ تو بصیرت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے، وہ تو آپ کا مذاق اڑانے کے لیے، آپ میں عیب تلاش کرنے کے لیے دیکھ رہے ہیں، اور جو ایسے دیکھ رہے ہیں ان کو بھلا آپ راستہ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ یہ آپ کو تنبیہ بھی ہے اور مخاطبین کو اس بات پر تنبیہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے کہ اگر ان کے اس طرح سے دیکھنے اور ہدایت قبول نہ کرنے سے آپ کو پریشانی ہوتی تو آپ اس سے پریشان ہرگز نہ ہوں، اس لیے کہ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے آپ ان کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے، آپ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو یہ مطالبات کرتے ہیں کہ آپ ایسی قدرت کی نشانی دکھائیں جس کی وجہ سے ہم ماننے پہ مجبور ہو جائیں، تو آپ ان کو کہہ دیں قُل لا املک لنفسی ضرا ولا نفع الا ما شاء اللہ، میں تو اپنی ذات کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، ہاں مگر جو اللہ ہی چاہے، اور ہر امت کے لیے ایک اللہ نے مقررہ وقت رکھا ہے، لہٰذا اپنے وقت پہ ہی موت آئے گی، اپنے وقت پہ قیامت آئے گی، لہٰذا اللہ کے عذاب کے بارے میں جلدی نہ مانگو، وہ کسی وقت بھی عذاب آ سکتا ہے، اور عذاب آنے کا تمہیں کیا جلدی مچھی ہے؟ اگر عذاب آ جائے گا تو اس سے کون سی تمہیں ہدایت و رہنمائی مل جائے گی؟ عذاب آئے گا تو پھر تمہیں مزید مہلت نہیں ملے گی، بلکہ کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، اب تو ہمیشگی کا عذاب چکھو اور تمہیں یہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے دنیا میں حق کو نہیں مانا تھا۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو دلائل کے اعتبار سے بالکل سمجھا دیتے اور ان کو چپ کرا دیتے، خاموش کر دیتے، تو وہ پھر ایک اور انداز میں آپ سے پوچھنے لگتے، اچھا یہ بتائیں واقعی کیا قیامت سچ ہے؟ کیا قیامت آئے گی؟ یہ سچی خبر ہے؟ قُلْ ای وَرَبِّی اِنَّهُ لَحَقٌّ، آپ ان کو کہہ دو قسم ہے میرے رب کی، بالکل یہ بات سچ ہے، وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ، اور تم اللہ کو اس معاملے میں ہرا نہیں سکتے، اللہ کو تم شکست نہیں دے سکتے کہ تم اللہ کے عذاب کو روک لو۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، آگے اللہ تعالیٰ نے مجرمین کی آخرت کی حالت کو کھولتے ہوئے فرمایا کہ کاش کہ آپ اس ہر شخص کے گناہ گار ہونے کو آپ دیکھتے جو اپنے گناہوں کی بدولت آخرت میں پہنچا ہوگا، اور تمنا کرے گا کاش روئے زمین کا سارا مال و دولت میرے پاس آ جائے اور میں اللہ کے حضور میں آج اس کو فدیے کے طور پر دوں، اور اپنے دل میں ندامت چھپا رہا ہوگا کہ میری ندامت کا دوسروں کو پتہ نہ چل جائے، اور لوگ میرے اس بارے میں دیکھ کر کہ مجھے آج کتنی ندامت و شرمندگی ہو رہی ہے، اس ندامت کا لوگوں کو پتہ چل گیا تو مجھے طعن و تشنیع نہ کریں۔ فرمایا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، عذاب کو دیکھ کر یہ پچھتائیں گے، اپنی ندامت کو چھپائیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بالقسط وهم لا يظلمون، اللہ فرماتے ہیں پھر ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، ان کا کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر دوبارہ دلائل کی طرف آتے ہیں، الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون، فرمایا سنو تو صحیح، اللہ ہی کی ملکیت ہے آسمان و زمین، اور اللہ کے وعدے برحق ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اے ایمان والو، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس ایک بہت بڑی عظیم نصیحت قرآن آ چکا ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور ایک دلوں کے روگ کے لیے شفا کی چیز آ چکی ہے، اور اللہ کی طرف سے ہدایت اور رحمت بن کر آ چکی ہے مومنوں کے پاس، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے اسی فضل اور اسی مہربانی پر فبذلک فلیفرحوا، چاہیے کہ لوگ اس پر خوش ہوں، جن کو اللہ قرآن کی دولت سے مالا مال کرے انہیں چاہیے کہ اس دولت کے مل جانے پر وہ خوش ہو جائیں۔ هو خیر مما یجمعون، یہ دولت قرآن اے انسانوں تمہاری ساری دولتوں سے جن کو تم جمع کرتے رہتے ہو ان سے بہت بڑی دولت ہے، کاش کہ تم اس بات کو سمجھو۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، آپ ان سے کہیں کہ کیا بھلا دیکھو تو صحیح، اللہ نے جو چیز تمہارے لیے بطور رزق اور روزی کی اتاری ہے تم اس میں سے بعض چیزوں کو حرام بناتے ہو، بعضوں کو حلال بناتے ہو۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو اور اللہ پہ بہتان تراشی کرتے ہو؟ ما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں تو قیامت والے دن اللہ رب العزت ضرور ان کو اس کی سزا دیں گے، اور اللہ تو لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن لوگ بڑے ناشکرے ہیں اور وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی نعمتوں کو شکر بجا لاتے ہوئے حلال چیزوں کے استعمال اور حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن
ولا تعلمون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ۔ یہاں سے آیت نمبر 61 سورہ یونس ہے، اور اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ کے ذریعے ان مشرکین کا اور ان منکرین آخرت کا جواب دیا ہے جو یہ سوال کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا جب ہماری ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی اور زمین میں مل جائیں گی اور ذرات بن کے بکھر جائیں گی، تو ان کو کیسے دوبارہ جمع کیا جائے گا، کیسے جسم بنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تکون فی شان، آپ نہیں ہوتے کسی بھی حالت میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں پڑھتے اللہ کے قرآن میں سے کچھ، ولا تعلمون ولا تعملون من عمل، اور نہیں کرتے کوئی بھی عمل، الا کنا علیکم شہودا، مگر یہ کہ ہم اس وقت حاضر ہوتے ہیں، اذ تفیضون فیہ، جب آپ اس کام میں مشغول ہوتے ہیں، وما یعذب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض، اور آپ کے رب سے ایک ذرہ برابر بھی زمین کی چیز اللہ سے غائب نہیں ہوتی ہے، ولا فی السماء، نہ آسمانوں میں غائب ہوتی ہے، ولا اصغر من ذالک، نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز غائب ہوتی ہے، ولا اکبر، نہ اس سے بڑی کوئی چیز غائب ہوتی ہے، الا فی کتاب مبین، مگر اللہ تعالیٰ تو اس کو لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک ایک ذرے ذرے کا علم پہلے سے اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے کہ کون سا ذرہ کہاں سے جدا ہو کر کہاں جائے گا، بکھرے گا، کتنا عرصہ کہاں پڑا رہے گا، کہاں سے اس کو پھر کہاں ملایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پہلے جانتے ہیں۔ اس کا کمال علم اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو اس بات کا سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے جسم کے ذرے بکھر کر جب بکھر جائیں گے ان کو اکٹھا کون کرے گا۔ اگر آپ نے خود اکٹھا ہونا ہو تو پھر واقعی ممکن نہیں ہے، جب اللہ نے اکٹھا کرنا ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہاں دو پہلو ہیں جن لوگوں کو یہ سوال ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ بات کیسے کریں گے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کریں گے۔ اگر وہ خود اپنے آپ کو زندہ کرنا چاہتے ہیں یا ہونا چاہتے ہیں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو پھر واقعی نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ نے کرنا ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور اللہ کے دوست کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ لفظ ولی جو ہے قرآن پاک میں یہاں استعمال ہوا، ولی ہم دوست کے معنی میں کرتے ہیں کہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے اور تقوی والے۔ اب ایمان اور تقوی کے مختلف مدارج ہیں۔ ایک ایمان اور تقوی کی ابتدا ہے کہ ایک آدمی نفس ایمان رکھتا ہے، اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ شرک و کفر سے بچ گیا ہے، تو یہ بھی ایک درجے میں متقی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اتنے سے متقی آدمی کو جس نے شرک و کفر چھوڑ دیا، ایمان اختیار کر دیا، اس کو بھی اللہ کی ولایت کا ایک درجہ ضرور حاصل ہے، لیکن جس کو کامل درجے میں ولی کہا جاتا ہے، جس کو عرف عام میں ولی کہا جاتا ہے، وہ ولی وہ ہوتا ہے جس میں کامل درجے کا ایمان اور اعلیٰ درجے کا تقوی ہو، اسی کو ولی کہا جائے گا۔ جیسے کہ 10 روپے 20 روپے کو بھی مال تو کہا جاتا ہے، لیکن اتنے سے مال رکھنے والے کو مالدار نہیں کہتے۔ مالدار اس مال والے کو کہتے ہیں جس کے پاس اس مال کی کافی ساری مقدار موجود ہو۔ اسی طرح ایمان اور تقوی والے کو ولی کہتے ہیں، لیکن وہ ایمان اور تقوی بھی آخر کچھ خاص مقدار میں ہوگا تو اس کے اوپر ولایت کا اطلاق ہوگا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارتیں ہیں۔ دنیا کی بشارت کیا ہے؟ دنیا میں نیک آدمی کے لیے نیک لوگوں کی طرف سے بشارت ہے، نیک خوابوں کے ذریعے بشارت ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کے کاموں کی تائید کے ذریعے بشارت ہے کہ وہ اچھے کام کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک دنیا میں بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے احکام بدلہ نہیں کرتے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ولیوں کے مقابلے میں کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جن کی باتیں بہت زیادہ دکھ دہ ہوتی ہیں، کافر، مشرک، بے دین لوگ، اعتراض کرنے والے لوگ اور باتیں بنانے والے لوگ۔ فرمایا لا یحزنک قولہم، آپ کو ان کی باتیں رنجیدہ نہ کریں، اس لیے کہ اگر وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو وہ گھٹیا قرار دے رہے ہیں، آپ کو نعوذ باللہ توہین کے لفظوں سے یاد کر رہے ہیں، تو آپ ان سے نہ گھبرائیں، اس لیے کہ ان العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے۔ عزت حقیقت میں وہی ہے جو اللہ عزت دیتے، بندوں کے سے ملنے والی عزت حقیقت میں عزت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خود ذلیل ہیں، کافر ذلیل ہیں،
اللہ کے نافرمان ذلیل لوگ ہیں، اللہ کے ہاں ان کی کوئی عزت وقت نہیں۔ لہٰذا کافروں کی طرف سے اگر کوئی عزت ملتی ہے، کافروں کی طرف سے اگر کوئی پروٹوکول ملتا ہے تو اس کی کوئی اللہ کے ہاں قدر و منزلت نہیں ہے۔ وہ ذلیل لوگوں کی طرف سے ایک خوشامد تو ہو سکتی ہے، عزت نہیں ہے، عزت کا دھوکہ ہے۔ عزت حقیقی طور پر اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا۔ الا ان للہ من فی السماوات، سن رکھو کہ اللہ ہی کی ملکیت میں جو آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے۔ اور وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور یہ جو کچھ پیچھے پڑے ہوئے ہیں اللہ کے سوا اور شریکوں کے، ان یتبعون الا الظن وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، ان کے پاس اور کچھ نہیں سوائے اپنے خیالات کے اور محض اپنی اٹکلیں دوڑانے کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ کے ماں سوا جن کی بھی پوجا کر رہے ہیں، دراصل وہ اپنی خواہشات کی پوجا کر رہے ہیں، اور اللہ کو انہوں نے سمجھا اور پایا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ اس میں تم سکون حاصل کرو، دن بنایا ہے تاکہ تم اس کے اندر دیکھ سکو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، سننے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ماں سوا اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، کہتے ہیں اللہ نے بھی بیٹا بنا رکھا ہے، اللہ کہ اللہ اس سے پاک ہے۔ هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، اس کو اولاد کی حاجت نہیں۔ اور لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی تو ملکیت اور حکومت میں جو کچھ آسمانوں زمینوں میں، جب سب اس کے مملوک ہے تو مملوک اولاد نہیں ہوتی۔ ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، نہیں ہے تمہارے پاس اس بات کی کوئی سند کہ اللہ کی بھی کوئی اولاد ہے، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، آپ ان کو کہہ دیں جو اللہ پہ بہتان تراشی کر رہے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور اگر انہیں دنیا کا کچھ تھوڑا بہت فائدہ پہنچ بھی رہا ہے تو اس سے آپ نہ پریشان ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے باغی نافرمان اللہ کی اولاد ثابت کرنے والے، پھر بھی اللہ ان کو مال و دولت کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا متاع فی الدنیا، یہ دنیا کا تھوڑا سا عارضی سا برتنے کا سامان ہے۔ یہ ایسے قیدی کو جس کو سزائے موت ہونی ہے، اس کو دنیا کے اندر اس کی آخری خواہش پوری کر رہے ہیں کہ اللہ اس کی آخری خواہش پوری کرانے کے بعد ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر اپنے کفر کی وجہ سے یہ شدید عذاب کا ذائقہ چکھیں گے۔ اور پھر اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آگے ان قوموں کے احوال سامنے کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اذ قال لقومی یا قومی ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ تبلیغ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا نمونہ رکھنا، بتانا تھا کہ نوح علیہ السلام جیسا آپ بھی صبر کریں۔ انہوں نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور اس کے بعد کہا اے میری قوم والو، اگر تمہیں بھاری ہو گیا ہے میرا تمہارے سامنے کھڑا ہونا، میرا نصیحت کرنا، اللہ کی آیتیں سنانا، تو فعلی اللہ توکلت، میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ فاجمیعوا امرکم، تم سارے اپنے معاملات کو اکٹھا کر لو، وشرکاءکم، اپنے معبودان باطل و شریکوں کو بھی جمع کر لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر تمہارا جو بھی معاملہ ہو، تم مجھے جو بھی سزا دینا چاہو، میرے خلاف جو کام کرنا چاہو، اس معاملے کو مشتبہ نہ رہنے دو، بلکہ ایک اٹل فیصلہ کرو میرے خلاف، اور ثم مقضوا الیہ، میرے خلاف اس کو کر گزرو، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ ایک پیغمبر اپنی ذاتی طاقت کی بلبوتے پر ایسا نہیں کہتا، اللہ کی طاقت پہ بھروسہ کر کے ایسا کہہ رہے اے میری قوم والو سارے مل جاؤ، میرے خلاف تم سے جو ہوتا ہے کر گزرو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، اور تم میرا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے، کیوں؟ میرے ساتھ اللہ کی طاقت۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اور اگر تم سارے بھی پھر جاؤ گے اور میری بات نہیں سنو گے، نہیں مانو گے، تو مجھے تم سے کوئی لالچ تو ہے نہیں، میں تم سے کوئی اس کا عوض و معاوضہ تو لے نہیں رہا تھا کہ اگر تم سارے پھر گئے تو مجھے تنخواہ کون دے گا؟ ان اجری الا علی اللہ، اس لیے کہ میری اجرت اللہ کے ذمے میں ہے، میں جس ذات کا کام کر رہا ہوں، جس ذات کا میں کام سنبھالے ہوئے ہیں، جس کا فریضہ انجام دے رہا ہوں، وہ میرا معاوضہ دینا مجھے جانتا ہے، مجھے ضرور وہ اس کی طرف سے معاوضہ مل کر رہے گا، اور تم اس کو روک نہیں سکتے ہو، لہٰذا تم جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے آرڈر یہی ملا ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار رہوں، تم چاہے میرے فرما بردار بنو یا نہ بنو، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اللہ فرماتے ہیں قوم نے پھر بھی تکذیب کی، اتنے سارے واضح باتوں کے باوجود تکذیب کی، اور ہم نے نوح علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو کشتی میں نجات دی، اور جو باقی تھے ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔
وجعلناہم خلائف، اور فرمایا نوح علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو ہم نے جانشین بنایا، خلیفہ بنایا، فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، پھر ان ڈرائیووں کا انجام تو دیکھو کیسا برا ہو۔ اور نوح علیہ السلام کے بعد پھر یکے بعد دیگرے اور بہت سارے انبیاء آئے، ثم بسنا من بعدہ رسلا الی قومہم فجاءہم بالبینات فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، پھر ان قوموں نے بھی ایمان قبول نہیں کیا، کیوں؟ بڑا سبب یہ تھا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، پہلی مرتبہ جھٹلا بیٹھے، پہلی دفعہ انکار کر بیٹھے، اب بعد میں ان کو سمجھ بھی آ گئی کہ ہم غلط ہیں، صحیح تو یہی نبی بات کر رہے ہیں، لیکن اس وجہ سے کیونکہ پہلی دفعہ انکار کر بیٹھے ہیں، اب اس انکار سے واپس کیسے آئے، اس بات کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، فرمایا حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر اسی طرح مہر لگ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ثم بسنا من بعد موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ، پھر موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے تمام سرداروں کی طرف نشانیاں دے کر ہم نے بھیجا، انہوں نے بھی تکبر کیا اور یہ تھے ہی مجرم قوم۔ پھر جب حق ہماری طرف سے ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور اکثر یہ ہوتا رہا، انبیاء کے معجزات کو جادو، ان کی تعلیمات کو جادوگری کہا جاتا رہا، اور انبیاء کو جادوگر کہا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی لوگوں کی یہ رائے ہوئی کہ یہ جادوگر ہیں، لہٰذا تم بھی جادوگروں کو اکٹھا کرو، ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ جادوگر اکٹھے ہو گئے، اکٹھا ہونے کے بعد ان کا مقابلہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ آپ ڈالو جو کچھ ڈالنا ہے، انہوں نے ڈالا، وہ رسیاں لاٹھیاں سانپ نظر آنے لگیں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو اس نے ان سب کو نگل لیا، اور پھر اس کے بعد جادوگر ایمان لے آتے ہیں، لیکن فرعون پھر پینترا بدل کے کہتا ہے کہ تم سب کی ملی بھگت تھی، تم نے آپس میں پہلے سے ہی طے کیا ہوا تھا اس طرح شکست اور اس طرح فتح کے بارے میں، لہٰذا تم سارے قابل سزا ہو۔ فرعون نے پھر ان پر چڑھائی شروع کر دی، فرمایا ان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین، فرعون بہت زیادہ زمین میں چڑھا ہوا تھا اور بہت زیادہ حد سے بڑا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پھر دعوت دیتے ہوئے کہا، قال یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، فرمایا اگر تم اللہ پہ ایمان لا چکے ہو تو اسی اللہ پہ بھروسہ رکھو اگر تم اس کے فرمانبردار ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، لوگ اس بات پہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان لا چکے، ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ سے ہی نجات مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے اس کافروں کی قوم سے نجات عطا کرے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، یہ اس زمانے کی بات ہے جب فرعونیوں پر اللہ کی طرف سے مسلسل مختلف عذابات آ رہے تھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر ان سے ظاہری طور پر بھی جدا ہو جائیں، اپنے گھر علیحدہ بنائیں اور گھروں کو قبلہ رخ بنائیں تاکہ گھروں کے اندر عبادت کر سکیں۔ اس سے پہلے عبادت گاہوں میں ہی صرف عبادت کرنے کی اجازت تھی اور گھروں میں عبادت کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن ان ناگہانی حالات میں موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو وقت میں اجازت ملی تھی کہ وہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا کر گھروں میں بھی عبادت کر سکتے ہیں، کیونکہ فرعونیوں نے ان کے عبادت خانوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ فرمایا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، آپ مومنوں کو اس حالت میں بھی نماز کی طرف قائم دائم رہنے کا حکم دیں اور ان کو بشارت سنا دیں کہ جب تمہارا اللہ سے تعلق مضبوط رہے گا، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگتے رہو گے تو ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں فتح دیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بالآخر وہ دعا کر ڈالی کہ جب وہ اپنی قوم کو ایک عرصہ دراز تک تبلیغ کرتے رہے، فرعونیوں کو سمجھاتے رہے، جب ان سے بالکل مایوسی ہو گئی، ہر طرح کے حالات ان پر آنے کے باوجود، مینڈکوں، طوفانوں اور خون اور دیگر عذابات سے گزرنے کے باوجود، وقتی طور پر وہ کہتے ہم ایمان لائے، ہم مانیں گے، جب وہ عذاب ٹل جاتا پھر سرکشی میں مبتلا ہوتے، تو آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کر ڈالی، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، اے ہمارے رب آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو ایسی دنیا کی زینت دے رکھی ہے اور دنیا کے زیب و زینت اور مالوں سے نواز رکھا ہے، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب کیا آپ نے مال و دولت ان کو اس لیے دیا ہے کہ دنیا کو گمراہ کر دیں؟ یعنی مال کے دیے جانے کی غرض یہ نہیں ہے، لیکن حالت یہ ہے، نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ اس مال کو بجائے شکر کرنے کے اس کو گمراہی کا ذریعہ بنا رہے ہیں، لوگ ان کے مالوں کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا کے رکھ دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنون، اور یہ ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھیں، عذاب سے پہلے یہ ایمان نہ لائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا، بعض لوگوں کو اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے تھی، یہاں تو انہوں نے یہ مانگا ہے ربنا اطمس علی اموالہم، یا اللہ ان کے مال برباد کر دے، ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں۔ تو بات یہ ہے
اس سے پچھلی بات کو سمجھنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب وہ اپنی قوم سے بالکل ہی مایوس ہو چکے ہیں اور وہ ایمان لانے کی بجائے وقتی طور پہ وعدہ کرتے تھے ہر عذاب کے آنے پر اور ہر عذاب کے ٹلنے پر کہ اب کے بار اگر اللہ کا عذاب ٹل گیا تو ہم مان جائیں گے۔ اب اس امید کی وجہ سے ان پر یکلخت عذاب نہیں آ رہا تھا، عذاب رکا ہوا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف فیصلہ کن بات کے لیے کہا، یا اللہ اب ان کے اوپر ایسے دل کی سختی ڈال دے کہ یہ اتنی بات بھی نہ کہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ عذاب ٹل گیا، یہ مصیبت ہم سے زائل ہو گئی تو ہم مان لیں گے۔ یہ جو مان لیں گے کی بات کہتے ہیں، یا اللہ ان کو یہ بھی توفیق نہ دے اور یہ پکے ہو جائیں بالآخر ان پر عذاب آ جائے۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے اس دعا کے بارے میں فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ حالانکہ دعا میں کہا گیا وقال موسیٰ ربنا، دعا کرنے والے تو موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور جواب میں کہا گیا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے اور حضرت ہارون آمین کہہ رہے تھے، اور آمین کرنے والا بھی دعا کرنے والا شمار ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ فاستقیما، اب تم استقامت اختیار کرنا، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ان ناواقف لوگوں کی پیروی مت کرنا۔ پھر اللہ نے فرعونیوں کو غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو سمندر سے پار کرا دیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، شرارت اور ظلم کرتے ہوئے وہ پیچھا کرنے لگے، حتی اذا ادارکہ الغرق، یہاں تک کہ جب فرعون نے غرق کو پا لیا۔ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، فرعون پکار اٹھا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے میں بھی اسی کو اپنا معبود مانتا ہوں، وانا من المسلمین، اور اب میں مسلمان ہوتا ہوں۔ الآن، فرعون کو کہا گیا الآن، اب تو ایمان لانے کی بات کرتا ہے، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، وکنت من المفسدین، اور تو انتہائی فسادی آدمی تھا، گمراہ تھا، اب تو ایمان کی بات کرتا ہے، اب تیرے ایمان کا کوئی اعتبار۔ اس سے حضرات مفسرین نے اصول بیان فرمایا کہ توبہ کی قبولیت کا ایک وقت ہے، اور وہ وقت تب تک رہتا ہے جب تک نزع کی حالت، غرغرے کی حالت شروع نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ نے وقت دیا ہے توبہ کر لیں۔ بے شک مرض الوفات میں وہ بیماری آ جائے جس سے آپ کو لگے کہ میں اس بیماری میں مر جاؤں گا، پھر بھی توبہ کریں گے تو قبول ہے، لیکن جب فرشتے نظر آ جائیں، جب ہچکیاں بن جائیں، جب آخری غرغرے کی حالت آ جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ایک پورے انسانیت پر بھی توبہ کی عدم قبولیت کا وقت آنے والا ہے، اور وہ ہے جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو پھر بھی توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا سب کے لیے یکلخت، کہ اب کوئی توبہ نہیں کر سکتا۔ ابھی ہمارے پاس توبہ کا وقت ہے، ہم اس کو غنیمت سمجھیں، نہ تو ہم پہ نزع کی حالت شروع ہوئی ہے اور نہ ہی ابھی سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوا ہے۔ ہم توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے۔ فرعون نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اب تمہاری توبہ قبول نہیں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اللہ فرماتے ہیں آج ہم تمہارے بدن کو بچائے دیتے ہیں، تمہیں تو نجات نہیں ملے گی لیکن تیرے بدن کو بچائیں گے، اس لیے تاکہ تیرے پیچھے رہنے والوں کے لیے اس کو ہم عبرت کی نشانی بنائیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، لیکن بہت سارے لوگ ہماری قدرتوں پہ توجہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کے بدن کو ہم نے بچا لیا۔ پھر فرعون کا بدن تیرتا رہا غرق ہونے کے بعد بھی، اور قوم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا فرعون بھی مر گیا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، ان کو یقین نہیں آ رہا۔ جب انہوں نے فرعون کی لاش دیکھی تو پھر مانے، اور پھر بڑے عرصے دراز کے بعد تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ فرعون کا اب بھی جو لاشا ہے مصر کے اندر عجائب گھر میں رکھا گیا ہے اور لوگ اس سے عبرت نصیحت حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک معجزانہ کلام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے عرصہ پہلے بتایا تھا کہ اس کی لاش محفوظ رہے گی۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، یہاں سے بنی اسرائیل کی زندگی کا ایک دوسرا رخ شروع ہوتا ہے اور امتحان کی ایک اور گھڑی شروع ہوتی ہے۔ پہلا امتحان یہ تھا کہ صبر میں آزمائش تھی کہ فرعونی عذاب دے رہے تھے، تنگ کر رہے تھے، بچوں کو ذبح کر رہے تھے اور غلامی کی زندگی میں تھے، یہاں صبر کا امتحان تھا۔ جب بنی اسرائیل سمندر پار کر لیتے ہیں فرعونیوں کے غرق ہونے کے بعد، اب ان کی زندگی کا دوسرا پہلو شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا مبوّأ صدق، پسندیدہ جگہ پر، ورزقناہم من الطیبات، اور صاف ستھری چیزیں بطور رزق کے دیں۔
تو پھر اب ان کا تقاضا یہ تھا کہ اب شکر بجا لاتے، اللہ کی اطاعت کرتے، لیکن فمختلفوا حتی جاءہم العلم، جب ان کے پاس علم آیا تو ان میں پھوٹ پڑ گئی، اختلافات شروع کر دیے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اور پھر یہ اختلاف کرنے لگے، اور اس کا فیصلہ اب قیامت والے دن ہی ہو سکے گا جو یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہاں اختلاف سے مراد یہ ہے کہ تورات کے آنے کے بعد اب ابتدائی طور پر بنی اسرائیلی متفق تھے کہ یہ اللہ کی کلام ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، پھر آخری نبی آئیں گے، ان پر بھی کتاب نازل ہوگی، ان ساری باتوں پہ وہ ایمان رکھتے تھے۔ پھر کب انہوں نے اختلاف کیا؟ جب وہ پیغمبر ظاہر ہو گیا، جب اس پہ نازل ہونے والی کتاب سامنے آ گئی اور انہیں پتہ چلا کہ وہ نبی تو بنی اسرائیل میں سے آنے کی بجائے بنی اسماعیل میں سے آ چکا ہے، تو انہوں نے اختلاف شروع کر دیا۔ فرمایا فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، آپ کو اگر اس کتاب کے بارے میں شک ہو تو آپ ان سے پوچھیے جن پر اس سے پہلے والی کتاب نازل ہو چکی۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے نہ شک ہے نہ میں پوچھوں گا۔ یہ بات جو کہی گئی ہے یہ ہے مخاطبین کو کہا گیا ہے، اگر تمہیں شک ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کلام نہیں ہے، اے مشرکین تمہیں شک ہو کہ یہ اللہ کی کلام نہیں، جاؤ اہل کتاب سے پوچھ لو، وہ بھی اس کا انکار نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کی کتاب میں اس کی تصدیق موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، فرمایا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کیوں نہ ہوئی کوئی ایسی بستی کہ جو ایمان لاتی اور اس کا ایمان اس کو فائدہ دیتا سوائے قوم یونس کے۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لے آئے ہم نے ان سے ذلت کا دنیا کا عذاب ہٹا دیا، ومتعناہم الی حین، اور ایک وقت تک دنیا میں انہیں فائدہ دیا۔ ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، اب دیکھو اس سے عبرت حاصل کرو، جیسے اللہ نے قوم یونس کو ہدایت دے دی، اگر تمہارا رب چاہتا روئے زمین کے سارے لوگوں کو مومن بنا دیتا۔ افانت تکرہ الناس، کیا اے پیغمبر آپ لوگوں کو مجبور کر کے مومن بنانا چاہتے ہیں؟ حتی یکون مومنین، یہاں تک کہ مومن ہو جائیں، یعنی اے پیغمبر جب اللہ نہیں چاہتے ایسا تو آپ بھی ایسی چاہت چھوڑ دے کہ سب لوگوں کو زبردستی مومن بنائیں۔ ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کسی نفس کے لیے نہیں کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ ہی کے حکم سے، اللہ ہی کے حکم سے ایمان لائے جاتے۔ قوم یونس کا واقعہ یہ کہ یونس علیہ السلام نے ایک عرصے تک تبلیغ کی اور قوم کو ڈرایا اور پھر آگاہ کیا کہ اب تمہارے سے مایوسی ہو چکی ہے، تم ایمان نہیں لا رہے ہو تو ان قریب اللہ کا عذاب آئے گا، اور اس عذاب کے آثار یہ ہوں گے، اس کی نشانیاں یہ ہوں گی۔ جب نشانیاں بھی بتا دیں اور یونس علیہ السلام مزید انتظار نہ کر سکے، عموماً یہ ہوتا کہ اللہ کی طرف سے وہی آتی نبی کو کہ اب آپ راتوں رات چلے جائیں، صبح تک قوم پر عذاب آئے گا۔ اب جب اللہ کا وعدہ آ چکا تھا کہ عذاب آئے گا لیکن نکلنے کا حکم نہیں آیا تھا کہ یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے ان پر آزمائش آئی کہ وہ ان کو کشتی سے سمندر میں اور سمندر سے مچھلی نے نگل لیا۔ ادھر قوم نے دیکھا کہ نبی چلے گئے، یہ تو علامت ہے کہ عذاب آنے کی، اور آثار بھی وہ نمودار ہو رہے ہیں جو بتائے گئے تھے۔ ساری قوم نے یک لخت توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کرتے ہوئے ان سے آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ اور یہ واحد قوم ہے جس نے اجتماعی توبہ کی، یہ واحد قوم ہے جو ساری ایمان لے آئی، یہ واحد قوم ہے جن سے آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے آپ یہ سمجھیں اگر اللہ چاہے تو سارے انسانوں کو اسی طرح مومن بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ دستور میں نہیں ہے۔ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، فرمایا دیکھو تو صحیح بلا ماذا فی السماوات، کیا کچھ ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اور کیا کچھ کام نہیں آئیں لوگوں کو اللہ کی نشانیاں اور اللہ کے ڈرانے والے نبی، جو قوم ایمان نہیں لانے چاہتی تھی تو ان کو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی، اور جن کو فائدہ دینا ہو اللہ نے، اللہ کا نبی جا چکا ہو تو پیچھے قوم اکیلی بھی ایمان لے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو نجات بھی دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، اے پیغمبر آپ لوگوں کو دوبارہ اس بات پہ لانے کے لیے کہ وہ اللہ کے دین میں شک نہ کریں، فرمایا آپ ان کو کہہ دیں اگر تمہیں میرے دین یعنی اللہ کے دین میں شک ہے فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں تو عبادت نہیں کروں گا ان کی جن کو اللہ کے ماں سوا تم پوجتے ہو، میں تو اسی اللہ کی عبادت کروں گا جس نے الذی یتوفاکم، جو تمہیں موت دیتا ہے، وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے اسی بات کا حکم ہے کہ میں تو اللہ ہی کا ایماندار رہوں، وان اقم وجھک للدین حنیفا، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں اپنے چہرے کو ایک اللہ کے دین کی طرف یکسو رکھوں، ولا تکونن من المشرکین، اور مت ہو جاؤ شرک کرنے والوں میں سے، ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اور فرمایا مت پکارو اللہ کے سوا ان چیزوں کو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب اور ہر مخاطب کو، فإن فعلت فإن
فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ بھی ایسا کریں گے کہ اللہ کے ماں سوا کو پکاریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے پیغمبر اگر آپ کو بھی اللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں سوائے اللہ کے، اور اگر اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیں تو اللہ اپنے فضل کو ضرور پہنچانے والے ہیں، پھر اللہ کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادی وهو الغفور الرحیم، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے اور وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس رب کی ہدایت اور حق آ چکا ہے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھائے گا تو اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہوگا۔ ومن ضل فانما یضل علیہ، جو اس سے گمراہ ہوگا بھٹکے گا قرآن کو چھوڑے گا اس کا نقصان بھی اسی پر ہوگا۔ وما انا علیکم بوکیل، اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیں میں تم پر کوئی مختار اور نہیں ہوں، میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ، اے پیغمبر آپ اللہ کی وحی پر چلتے رہیے اور اسی پر صبر کے ساتھ جمے رہیے۔ حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دیں۔ وہو خیر الحاکمین، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یہاں پر سورہ یونس پوری ہو جاتی ہے اور سورہ ہود آگے شروع ہوتی ہے اس 11ویں پارے کے آخری بالکل صفحے پر۔ یہ سورہ ہود مکی صورت ہے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا، جس میں خصوصاً ہود علیہ السلام کا ذکر آیا، جس کی وجہ سے سورت کا نام ہود ہے۔ شروع میں اللہ نے کتاب اللہ کی عظمت بیان کی، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ آیتیں ہیں ایک محکم و مضبوط کتاب کی۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور پھر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے ایک حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے، اور اس حکیم ذات نے حکم یہ دیا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، جو پورے قرآن کا نچوڑ ہے، ساری مکی صورتوں کا نچوڑ ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کسی کی نہیں، اللہ کے سوا اطاعت کسی کی نہیں۔ دوسری بات اننی لکم منہ نذیر و بشیر، رسالت کا مسئلہ کہ میں اللہ کی طرف سے نذیر و بشیر بن کر آیا ہوں، ڈراوا سناتا ہوں نہ ماننے والوں کو، بشارت سناتا ہوں ماننے والوں کو۔ وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، مسئلہ آخرت بیان کیا، فرمایا اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور توبہ کرو اپنے رب سے، اور وہ اللہ تمہیں دنیا کے اندر ایک وقت تک کے لیے بھلائی اور تمہیں نفع دے گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ تمہاری موت آئے گی، اور وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اللہ ہر فضل والے کو اس کا فضل، ہر زیادتی کرنے والے کو اس کو زیادتی کا بدلہ دے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور پھر اگر تم اللہ کے حکم سے پھرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تمہیں اللہ کے پاس ضرور لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر شے پہ قادر ہے، تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر، اپنے پاس جمع کرنے پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، آپ سنیں غور کریں، انہم یثنون صدورہم، یہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ اپنے آپ کو اللہ سے چھپا لیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم، سنو تو صحیح جس وقت وہ اپنے اوپر کپڑے اوڑھتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ ان کے چھپانے کو اور ظاہر کرنے کو خوب جانتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے بید جانتے ہیں۔ یہ آیت جو آخری آیت ہے 11ویں پارے کی، اس میں جو پیغام دیا گیا کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ یہ کن کے بارے میں ہے؟ حضرات مفسرین کی دونوں رائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مشرکین اپنی جو خفیہ میٹنگیں کرتے اور باتیں کرتے اور اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتا دیتا، تو اس سے یہ محسوس ہوتا کہ کسی جاسوس نے ہم سے یہ باتیں سن لی، وہ مزید آئندہ چھپ کر بات کرتے، کپڑے اوپر ڈال کر، سینوں کو دوہرا کر کے ایسے چھپا کے بات کرتے کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ فرماتے تم جتنا مرضی اپنے سینوں کو دوہرا کرو، اپنے اوپر کپڑے ڈھانپ کر چھپاؤ، لیکن اللہ تو تمہارے سینوں کے بھید جانتا ہے، اس سے کہاں چھپ سکو گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل ایمان میں سے بعض لوگوں کو اس بات کا بہت زیادہ جب استحضار ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو، ہماری ہر بات کو سنتے ہیں، ہر بات کو جانتے ہیں، تو اس بات سے انہیں بڑا ایک خوف سا ہونے لگا۔ وہ کپڑے تبدیل کرتے ہوئے بھی اس بات سے ڈرتے کہ ہمارا اللہ اس حال میں ہمیں دیکھے گا۔ وہ انہیں تقاضا کرنے میں بھی بڑی دقت و پشیمانی ہونے لگتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کا تصور ان پہ اتنا زیادہ پختہ ہوا کہ وہ اس بات سے شرمانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما، بھئی تم کپڑے ڈالو جیسے مرضی کرو، اللہ تو غیب حاضر سب کو برابر جانتا ہے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اس لیے اتنی زیادہ حیا میں آگے مت بڑھو کہ اللہ سے حیا کرتے ہوئے بھی چھپنا چاہو۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ بالکل ننگے رہنا یا اس طرح رہنا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ کپڑا ڈالیں لیکن اس میں بھی یہ مت سمجھیں کہ اب میں اللہ سے بھی چھپ گیا ہوں، یہ مت سمجھیں،
ہاں اعتقاد یہی رکھیں کہ اللہ مجھے ہر حال میں جان رہا ہے، لیکن حیا کا تقاضا، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بدن کو ڈھانپ کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد کا اور اللہ کی استحضار کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ذات ہم سے ہر طرح سے واقف ہے، ہم نے اللہ کو حساب کتاب دینا، اس کا یقین نصیب کرے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔